بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان سلیم ساتھیانی، پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اداسی کے چہرے پڑا مت کرو، اداسی کے چہرے پڑا مت کرو، غزل آنسوؤں سے لکھا مت کرو، اور دعا آنسوؤں میں کھلا پھول ہے، اور کسی کے لیے تم بد دعا مت کرو۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پروگرام کو، ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک مسلمان کے گھر پیدا کیا، اور اس سے بڑا کرم کہ اس نے ہمیں پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ اس سے بڑھ کے ہمارے لیے اور کیا اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا کرم کیا کہ مولوی اعظم جس کے لیے نبی دعا کرتے تھے اس کا امتی بنایا، اور انہی نے ہمیں وہ سارا علم سکھایا۔ اسی علم کی بدولت آج ہم اچھے برے اور اچھے برے کی تمیز کر سکتے ہیں، اچھے برے کی پہچان کر سکتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو یہ پہچان سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے اور ہمیں کیا حاصل کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر لحد تک یعنی قبر تک۔ تو وہ علم کیا ہے؟ اس علم کے اندر دینی اور دنیاوی علم کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے، اور آج ہم نے موضوع جو انتخاب کیا وہ علم کی فضیلت کے حوالے سے، علم کی اہمیت کے حوالے سے۔ اسی طرح میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح آج بھی میرے ساتھ میری کو ہوسٹ ہے نرگس میمن، انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا بہت شکر ہے، کرم ہے۔ اچھا جی، تو آج جو ہے ہم اپنے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں علم کی فضیلت۔ قرآن کریم میں تقریباً 78,000 الفاظ میں سب سے پہلا لفظ جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اقدس پر نازل فرمایا وہ اقرا یعنی پڑھ۔ مزید قرآن پاک نے 6,000 آیتوں میں سے سب سے پہلے 5 آیتیں نازل فرمائی، ان میں سے بھی ہم قلم اور علم کی فضیلت کو جان سکتے ہیں۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا فرمایا، دنیاوی اور دینی دونوں۔ ہم پروگرام شروع کرنے سے پہلے اپنے ان کرم فرماؤں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون فرمایا۔ ڈیل سینیٹری ویئر، پاکستان سیرامکس انڈسٹری، محمد راشد الغابہ پبلشر، کوزینو بائی اینمس، بولتی کتابیں جاوید پبلشر، کشمیر پریمیئر گولڈ۔ ان کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے اپنے گیسٹ کا شکریہ ادا کریں گے جو ہمارے پروگرام کی اور ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے ہیں اور ہمارے پروگرام کی زینت بنتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے میں مفتی صاحب محسن الزما صاحب کو جو ہے وہ سلام پیش کروں گی۔ اور کیسے ہیں آپ سر؟ جی بہن السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الحمدللہ اللہ کا کرم۔ ٹھیک، دوسرے جو ہے ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں شازیہ صاحبہ، جن سے آپ ہماری لائیو کالز پر بھی جو ہے اپنے پریشانیوں کے لیے وظائف جو ہے وہ جان سکتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ تیسری ہمارے ساتھ جو تشریف فرما ہے ہماری اسپیشل گیسٹ کیشور عثمان، پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ سینٹرل کراچی وومین ونگ۔ السلام علیکم، کیسی وعلیکم ہیں؟ السلام، الحمدللہ۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی ٹائم نکال کے ہمارے پروگرام کا حصہ بنے۔ شکریہ۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت، جانی پہچانی شخصیت جو ہے وہ تشریف فرما ہے، رخشندہ خان، پریزیڈنٹ وومین ونگ کراچی ڈویژن۔ السلام علیکم، وعلیکم کیسی ہیں آپ؟ السلام، الحمدللہ۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی وقت لے کر ہمارے پاس آئیں۔ آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ہمیں آج انوائٹ کیا یہاں پر۔ بالکل۔ ہمارے ساتھ ایک اور بہت معزز ہستی جو ہے وہ تشریف رکھتی ہیں، حمیرہ شاہد، جنرل سیکریٹری وومین ونگ کراچی ڈویژن۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اور آپ کو بھی بہت بہت جو ہے وہ آپ کے لیے بھی بہت بہت تھینکس کہ آپ جو ہمارے پروگرام میں حصہ بنی۔ اچھا، بات ساری یہ کہ ماشاءاللہ آج ہم نے تینوں لیڈیز خواتین کو بلایا جو پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کالجز کے حوالے سے اس پلیٹ فارم سے جو ہے آپ اپنا ورک کر رہی ہیں، تو بڑی اہمیت کے حامل ہے، اور خاص طور پہ جہاں 3 خواتین ہوں وہاں یہ کہتے ہیں کہ وہ دنیا کا وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ جہاں آپس میں باتیں نہیں ہوتی، گفتگو نہیں ہوتی۔ تو آج بہرحال گفتگو بھی ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ علم کی فضیلت کے حوالے سے بھی بات ہوگی، پھر ہم آپ سے سوال جواب کی طرف بھی آتے ہیں۔ جی شازیہ، تو ہم سب سے پہلے جو ہے چاہیں گے کہ آپ اپنی اچھی خوبصورت آواز میں جو ہے کوئی کلام پیش کریں، اپنا پسندیدہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ،
वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। गम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं। गम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं। जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। कोई देखे तो सही उनकी दुहाई देकर, कोई देखे तो सही उनकी दुहाई देकर, उनकी रहमत से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। उनकी रहमत से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। आ पड़े हैं तेरे कदमों में ये सुन कर हम भी, आ पड़े हैं तेरे कदमों में ये सुन कर हम भी, जो तेरे कदमों में गिरते हैं संभल जाते हैं। आका जो तेरे कदमों में गिरते हैं संभल जाते हैं। जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। और रख लेते हैं भरम उनके करम के सदके। जब किसी बात पर दीवाने मचल जाते हैं। जब किसी बात पर दीवाने मचल जाते हैं। जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बस आपकी तरफ आता हूँ कि माशाअल्लाह जिस तरीके से हम रमज़ान के इस अशरे के अंदर गुजर रहे हैं और आपसे सहर अंगेज़ गुफ्तगू सुन के मुस्तफ़ीज़ भी हो रहे हैं। आज हमने इल्म की फ़जीलत के हवाले से गुफ्तगू करनी है। ये दीनी और दुनियावी इल्म के हवाले से आप क्या फरमाएंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो कि खालिक़ कायनात है। लाखों दुरूद सलाम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो कि अल्लाह के महबूब हैं। सलीम भाई, आज का जो मौजू है वो बड़ा ही अहमियत का हामिल है कि आज जिस दौर में हम मौजूद हैं
وہاں علم کی قدر و قیمت، علم رکھنے والے استاد کی قدر و قیمت، اور علم حاصل کرنے کے لیے جو تقدو کی جاتی تھی اس کو قدر و قیمت بالکل ختم ہو گئی۔ بلکہ اگر کوئی، میں مثال اس طرح دوں گا کہ دنیاوی کی آپ نے بات کی اور دینی کی بات کی، علم حاصل کرنا اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے فرض قرار دیا، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، لیکن اس میں فرق ضرور ہے۔ لیکن دنیاوی علم حاصل کرنے والے جن سے آپ علم حاصل کرتے ہیں استاد، ان کا بھی وہی ادب و آداب، ان سے بھی ویسے ہی آپ نے علم لینا ہے جیسے دینی علم سے آپ لوگ سیکھتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں۔ لیکن آج افسوس کی بات ہوتی ہے جب ہم کسی اسکول جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے پیرنٹس نے فیس دے کے ٹیچر کو خرید لیا ہے، ایسا ہی یا پرنسپل کو خرید لیا ہے، یا ان کے بچے کو وہ لفظ اف بھی نہیں کر سکتے جو ہم ماں باپ کے لیے کہتے ہیں کہ ماں باپ کے لیے اف نہ کرو، لوگ وہ بچوں کے لیے نہیں کر سکتے۔ حالانکہ اگر معاشرہ تھوڑا پیچھے جائے تو ہمارے والدین بھی تھے، اور وہ اگر کوئی استاد، یہ نہیں کہہ رہا کہ زیادتی کر دے، لیکن اگر وہ کسی بات پر تنبیہ کرنے میں کہ ان کو ضرب بھی مار دیتے تو اگر ہم شکایت لے کر بھی آتے تو گھر پہ بھی ضرب پڑتی تھی کہ تم استاد کے لیے بات کر رہے ہو۔ تو اب جو معاملہ قرآن نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل هل یستوی، اے محبوب آپ فرما دیجئے کیا وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ کون؟ جو علم رکھنے والے ہیں اور جو جاہل ہیں۔ تو معلوم یہ چلا اللہ کی نگاہ میں بھی وہ لوگ برابر نہیں ہیں جو کہ جہلا ہیں یا علم حاصل نہیں کرتے۔ اللہ ان کو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر سب سے بڑی بات، قرآن نے ایک جگہ نبی علیہ السلام کے جو فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، آپ فرما دیجئے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو نبی علیہ السلام سے اللہ فرما رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے۔ تو علم کا حاصل کرنا، علم کی جد و جہد کرنا، حضور فرماتے ہیں جو شخص علم کے رستے پہ نکلتا ہے اللہ تعالیٰ وہ منزل جسے جنت کی منزل کہتے ہیں اللہ اسے آسان فرما دیتا ہے۔ کیا بات ہے۔ پھر دوسری بات، کیونکہ اب فضائل کی بات ہو رہی ہے میں ذہن بھی آؤں گا کہ علم حاصل کرنے والا، یہ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تھا تو فرشتوں کے سامنے فرمایا، تو فرشتوں نے ایک بات کہی وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ کہ وہ تو یہاں پر جا کے دنیا میں آ کے خون خرابہ پھیلائیں گے، تو انہوں نے فرمایا انی عالم ما لا تعلم، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ کیا بات ہے۔ تو اب جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی فضیلت کیا تھی کہ جب ان کے سامنے آئے فرشتوں کے، پھر انہوں نے تمام اسماء جو پوری کائنات جو اللہ نے بنائی وہ کھول کے رکھ دی کہ یہ چیزیں رب نے بنائی، اور تمام اسماء کے نام بتانے شروع کر دیے۔ تو معلوم چلا کہ انسان کو فضیلت جو ملتی ہے وہ علم میراث سے ملتی ہے۔ کیا بات ہے۔ ورنہ فرشتے، حقیقت تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ کسی کی بات کا محتاج نہیں، نہ فرشتوں کا، نہ جن کا، نہ کسی کا۔ لیکن اگر فرشتوں کی تعداد دیکھیں، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا عبادت بندوں سے کروانا چاہتا نہیں، تو اللہ تو کسی کی بات کا محتاج ہے ہی نہیں۔ لیکن اللہ نے دکھایا کہ میں نے انسان کو اشرف جو بنایا ہے وہ اس وجہ سے بنایا کہ اسے اللہ نے علم میراث عطا فرمایا۔ کیا بات ہے۔ اور صرف یہی نہیں، پھر یہ مقام کیا ملا کہ رب نے فرشتوں کو کہا سجدہ کرو جو نور سے بنے، جو اللہ کی نوری مخلوق ہے۔ تو معلوم یہ چلا کہ انسان مٹی سے بننے کے باوجود بھی بلند ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد علم تھا۔ کیا بات ہے۔ اور نور مخلوق بھلے نور سے بنی ہو لیکن وہ سجدے میں چلی گئی، کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد وہ علم نافع نہیں تھا جو اللہ نے آدم کو عطا فرمایا۔ پھر ایک اور بات جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، صرف یہی نہیں، اللہ نے اسے اتنا بڑا مقام دیا اس علم کے بدولت، صرف آدم علیہ السلام کی بات نہیں کروں گا بلکہ رہتی دنیا تک جتنے بھی مسلمان آتے ہیں یا علم حاصل کرنے کے لیے لوگ نکلتے ہیں، حضور فرماتے ہیں جب بندہ علم کے لیے نکلتا ہے نا، اللہ فرشتے سے کہتا ہے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دو ان کے قدموں کے نیچے، ٹھیک ہے، جب تک یہ آگے چلتے ہیں علم حاصل کرنے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ سے مزید گفتگو کریں گے، اور ایک سوال جو اکثر ہم دعاؤں کے اندر بھی کرتے ہیں کہ علم میں نافع عطا کرے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ آپ کی طرف آتا ہوں کہ ماشاءاللہ پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے آپ تینوں عہدیدار ہیں، اور ماشاءاللہ پاکستان کو اس پلیٹ فارم سے دیکھ رہی، تو یہ اس تنظیم کو بنانے کا کیا ذہن کے اندر خیال آیا، کیوں اس کی ضرورت پڑی، اور یہ کب ڈیزائن کی گئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لیکن سلیم بھائی، ایسوسی ایشن بنانے کا مقصد جو ہوتا ہے، کوئی بھی ایسوسی ایشن بنتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، اور اگر ہم پاکستان پرائیویٹ
اسکول اینڈ کالجز ایسوسیشن کی بات کریں تو اس کو جب بنانے کی بات کی گئی تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت پاکستان میں جو تعلیمی اداروں کی یا جو طالب علم ہیں ان کے اوپر جو تعلیم کی جو سچویشن نظر آ رہی ہے وہ بہت ہی عجیب صورتحال ہوئی ہے. تعلیم کا وہ مقصد جو کہ ہمیں ابھی جیسے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم سے ہی جو ہے وہ آگے جو ہے وہ کیا ہے علم کے ذریعے سے, وہ مقصد فوت ہو گیا. تو یہ ڈیزائن جو کی گئی تو ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں انور علی بھٹی صاحب, انہوں نے اس بات کو آگے رکھتے ہوئے کہ تمام بچے جتنے بھی موجود ہیں کسی بھی ادارے کے ہیں وہ ملک کا سرمایہ ہے اور آنے والے جو ٹائم ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے جو ہیں مستقبل کے معمار ہیں. تو یہ جب معمار جو ہے کوئی عمارت تعمیر کرے گا تو اس وقت کرے گا جب ہم اسے کچھ سکھائیں گے. تو جو ایسوسیشن بنائی گئی تو اس کے لیے یہ ڈیزائن کیا گیا کہ تمام اداروں میں بچوں کو صحیح طریقے سے وہ کوالٹی ایجوکیشن فراہم کرنے کی کوشش کی جائے جو اس وقت پرائیویٹ اداروں میں تھوڑی سی کم ہو گئی ہے. ریزن یہ ہے کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے جو اس وقت حالات چل رہے ہیں معاشی طور پر اس میں بھی بہت زیادہ تمام پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ تھوڑا سا اس میں کم جو ہے اس میں جا رہے تھے. تو یہ ڈیزائن کرنے کا مقصد یہ تھا ایسوسیشن کہ ہم جو پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کے بچوں کی تعلیمی جو اخراجات ہیں ان کے لیے کچھ کر سکیں, ان میں ایسا سلیبس پرووائڈ کر سکیں, ان میں وہ جو کریکولم اور جو کو کریکولم ایکٹیویٹیز ہیں جو ہر اسکول, کیونکہ ادارے ایسی جگہ پہ بھی موجود ہیں گے جو کہ انتہائی مضافاتی ایریاز ہیں, ایسی بھی ایریاز موجود ہیں گے جہاں پہ بچے ایجوکیشن کے بارے میں جانتے تک نہیں ہیں. تو تعلیم تو ہر بچے کا جو ہے وہ بنیادی حق ہے, تو اس کو فراہم کرنے کے لیے یہ تمام جو ہے وہ. آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس کو کتنا عرصہ ہوا, مطلب اس کو یہ آپ نے کراچی اور پھر پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے زیادہ تر فوکس کہاں کیا ہوا, کراچی کو کیا ہوا؟ ایسوسیشن کو بنے ہوئے 5 سال کا عرصہ ہو گیا اور ہر 2 سال میں میرے خیال میں پورے پاکستان میں کوئی بھی ایسوسیشن اسکول اور کالج کے حوالے سے ایسی نہیں ہے جہاں پہ اتنی حق رائے دہی کا آزادی سے استعمال ہوتا ہو کہ الیکشن کروائے جاتے ہوں. ہماری ایسوسیشن میں باقاعدہ طور پر ہر 2 سال میں الیکشن ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو بھی الیکٹ ہو کے آتے ہیں وہ ہمارے نمائندگان ہوتے ہیں. تو چیئرمین انور علی بھٹی صاحب جو ہیں وہ واحد وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 2 بار الیکشن لڑا اور دونوں بار وہی نامینیٹ ہوئے چیئرمین کے لیے. ٹھیک ہے. تو رہ گئی بات کہ اس کا مقصد یہی ہے کہ اسکولز میں جو ایز اے پرنسپل فیمیل پرنسپلس کو پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں ان کے مسائل کے حل کے لیے ایسوسیشن کام کرتی ہے. ہم لوگوں کے پاس اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اسکول میں کوئی نہ کوئی ٹیکس کے حوالے سے, کبھی ٹریڈ لائسنس کے حوالے سے مختلف چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جن کو فیس کرنا فیمیل کے لیے پرابلم کا باعث بنتا ہے. تو وہاں پھر ہمارے لیے ایسوسیشن کھڑی ہوتی ہے جو ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے ان مسئلے مسائل سے ہمیں وہ لوگ نکالتے ہیں. اچھا حمیرہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ صرف آپ لوگوں نے فوکس پرنسپل کو کیا ہوا ہے یا اسٹاف بھی ہے, ٹیچرز بھی ہے, ان سب کو لے کے چل رہے ہیں آپ اس پلیٹ فارم سے؟ مائک اور پرائیویٹ اسکولز کے بیچ میں ایک پلیٹ فارم تو فراہم کیا ہی گیا ہے. اس کے علاوہ بچوں. اچھا میں ایک منٹ آپ کی طرف آتا ہوں کہ ذرا سا اسٹارٹ کا جو سوال تھا آپ سے کہ اگر وہی والا سوال اگر آپ اس میں کر لوں تو ایسا ہے کہ اگر چلے آپ بھی کی طرف آ جاتا ہوں. میں آپ کچھ کہہ رہی تھی پھر میں اس طرف نکل گیا. جی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ صرف پرنسپل کو فوکس نہیں کیا گیا ہے, اس ایسوسیشن نے وہ پلیٹ فارم فراہم کیا ہے جس میں پرائیویٹ اداروں کو سرکاری اداروں کے ساتھ نتھی کیا گیا ہے. اس کو آپس میں کوآرڈینیشن ان کا بہت اسٹرانگ کیا گیا ہے کہ علم کے فروغ کے لیے یا جو بھی ادارے کام کر رہے ہیں ان کو جتنی رکاوٹوں کا سامنا ہو یہ ایسوسیشن جو ہے وہ ان رکاوٹوں کو دور کرے اور کام میں آسانی اور کا معاملہ فہم ہو جائے ذرا. اس کے علاوہ بھی ٹیچرز ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں, ٹیچرز کے لیے پروگرامز ہیں, بچوں کے لیے ہمارا پورے جیسے اسکولز میں ہم ایکٹیویٹی پلانر بناتے ہیں, ہماری ایسوسیشن میں بھی ایکٹیویٹی پلانر بنا ہوا ہے. منتھ وائز ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, فن گالا ہے, اسپورٹس گالا ہے, بچوں کے لیے مطلب لا تعداد پروگرام. ہر مہینے کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے جہاں ڈسٹرکٹ لیول پہ پروگرام ہوتا ہے, پھر اس کو کراچی ڈویژن کے سپرویژن میں فائنلائز کیا جاتا ہے. اچھا کوئی ایسا ڈیزائن کیا ہوا آپ تینوں سے میں سے کوئی بھی جواب دینا چاہیں گے کہ جیسے سیمینارز ہوتے ہیں جو ٹریننگ کے حوالے سے اگر کوئی بھی اسکول اگر آپ سے کہے کہ ہمیں ٹریننگ کرانی ہے تو آپ سے کس طریقے سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ جی
اس کے لیے جو ہے وہ ہم نے باقاعدہ ورک شاپس کا جو ہے وہ انعقاد کرتے ہیں ہم، اور تمام جتنے بھی کسی بھی ایریا کے اسکول ہیں ان کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ ورک شاپ، اگر انہیں اپنے ٹیچرز کے لیے ٹریننگ کی کوئی ضرورت ہے یا اپنے جو پیرنٹس ہیں ان کے لیے جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی سیمینار جو ہے بنایا جائے، کوئی ورک شاپ ان کو کروائی جائے، ان کو آگاہی پروگرام دیا جائے، تو اس کے لیے بھی جو پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن ہے وہ جو ہے اس سلسلے میں بہت اچھے طریقے سے جو ہے رہنمائی فراہم کر رہی ہے اور ان اسکولوں میں جا کر یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ پرووائڈ کرتی ہے. جی نرگس صاحب کو سوال کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کہہ رہے تھے سلیم بھائی سارے سوال کریں گے نا. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ ظاہر ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے، جیسے آپ نے خود نے کہا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے. بہت سے ایسے لوگ جو بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں بٹ ان کی مجبوری ہے، وہ کہتے ہیں یا کھلا لیں یا پڑھا لیں، تو اس کا ذمہ دار کس کو آپ سمجھتی ہیں؟ اس کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ آ گئی ہے کہ اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ معاشی طور پہ اگر ہم دیکھیں نا، جب سے کرونا آیا ہے، بالکل کرونا کے بعد حالات بہت تیزی سے نیچے کی طرف چلے گئے پوری اگر ہم دنیا میں دیکھیں. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہم جس کنٹری سے تعلق ہے ہمارا پیارا پاکستان، اس میں ہم معاشی طور پر نیچے کی سائڈ پہ جا رہے ہیں کیونکہ کرائسس بہت آئے ہوئے ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہوئی ہوئی ہے، اور اس مہنگائی کے دور میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے جناب کوئی ادارہ شامل ہے. یہ اگر ہم عالمی سطح پہ دیکھیں تو عالمی سطح سے جو ہمارے تمام بڑے ہمارے جو سپر پاورز ہیں ان کے سائڈ سے یہ جو چیزیں آ رہی ہیں نا، تو اس میں ہم سب پستے چلے جا رہے ہیں. تو کوئی ایک ادارہ جو ہے اس میں شامل نہیں ہے. ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس میں گورنمنٹ شامل ہے، ہم اس میں یہ نہیں کہیں گے کہ اس میں جناب اسکول مالکان شامل ہیں یا جو ہے کوئی ایسی بات ہے. مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کو قابو کرتے کرتے، وہ جن جو ہے بڑا ہو گیا ہے، تو اس کو قابو کرتے کرتے ہم جو ہے وہ پریشان ہو چکے ہیں. لیکن پھر بھی ہماری جو ایسوسیشن ہے بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے جو یہ اپنی ایسوسیشن آگے کی ہے اس کا ریزن یہی ہے کہ یہ جو بچے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ بچے جو کھانے کے لیے جو نہیں ہے، تو الحمدللہ ہماری جو پرائیویٹ اسکول اینڈ کالج ایسوسیشن ہے وہ اس سلسلے میں ماشاءاللہ بہترین کام سر انجام دے رہی ہے. اچھا وہ کیا کیا کام کرے گی؟ مجھے اشارہ بریک کی طرف ہو رہا ہے. ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ پہلے آپ نے یہ سوال کیا بچوں کے حوالے سے جو آپ کہہ رہی تھی، اس کے لیے گورنمنٹ کی بھی پالیسی آئی ہے ہمارے پاس، جو ہمارے وزیر تعلیم ہے سردار علی شاہ صاحب، اور جو ہماری ڈائریکٹریٹ کی میڈم ہے میڈم رافعہ، ان کی طرف سے 10% فری شپ کا جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے تمام اسکولز میں، تو اس کو ہم نے لاگو کیا ہے. اس کے علاوہ ظاہر سی بات ہے جب ایڈمیشنز آتے ہیں تو پیرنٹس کی جو بھی حالت ہوتی ہے فائنینشلی وہ ہمیں بتاتے ہیں، تو ہم وہاں پہ بھی 10% فری شپ کے علاوہ بھی ہم فیس کنسیشن دے دیتے ہیں، 50% 30% جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم وہاں پہ کمپنسیٹ کرتے ہیں. نجی ادارے کافی چیزیں کر رہے ہیں. ہمارے علامہ صاحب بھی اسکول سے بھی منسلک ہیں، ان سے بھی کچھ اس حوالے سے رائے بھی لیں گے. ناظرین کچن سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے اور یہاں لیں گے ایک بریک، اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ. ہم تو ہیں آپ کے ساتھ، ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد اور وہاں آپ سے ملاقات ہوگی ردا کی اور رمشا کی. اور آپ چلیے ہمارے ساتھ کچن سیگمنٹ. السلام علیکم. تو میں ہوں آج کی آپ کی ہوسٹ شیف مریم. تو آپ کی محبتوں کا اور پیار کا بے حد شکریہ کہ آپ نے اتنی آن ڈیمانڈ مجھے یہاں پر بلایا کہ میں ہوسٹ کرنے پہ مجبور ہو گئی اور یہاں آنے پہ مجبور ہو گئی. تو آج کے ہمارے جو اسپانسر ہیں کشمیر پریمیم گولڈ، جو کہ کولیسٹرول فری ہے. اگر آپ اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو گھر لائیے اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے اچھی طریقے سے. آج ہمارے پاس ایک ریسیپی نہیں، 2 ریسیپی نہیں، بلکہ 3 ریسیپی ہیں، اور جس میں سے ایک ڈرنک ہوگی. اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آج میں بھی کوکنگ کر رہی ہوں اور رمشا بھی ہمارے ساتھ کوکنگ کریں گے، تو ہم اپنی ریسیپی کو بہت مزے سے بناتے ہیں. چلیں پہلی ریسیپی کی طرف آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم ایوری ون. پہلی ریسیپی ہماری ہے لونگ چڑے. بہت ہی فیمس ریسیپی ہے اسٹریٹ فوڈ بنس روڈ کے. تو ہم اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں. اس کے لیے میں نے بیسن لیا ہے
बेसन की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, रनी होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें मैंने डाला है सॉल्ट, ज़रा सी 1 चुटकी अजवाइन और 1 चुटकी ज़ीरा डाला है। बिल्कुल नमक डालना मत भूलिएगा वरना ये थोड़े फीके फीके रहेंगे। और इसका जो मेन हीरो इंग्रेडिएंट है वो है मीठा सोडा, तो वो हम डालेंगे 1 मोटी चुटकी मीठा सोडा, ज़्यादा नहीं डालिएगा, उससे ये बहुत ज़्यादा फ्लफी बनेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, ये जो लौंग छिरे हैं मरियम, मुझे आपसे क्वेश्चन करना था, बेसिकली ये क्या डिश है? मतलब इसको पानी वाले पकौड़े भी कहा जाता है? नहीं, पानी और लौंग छिरे भी कहा जाता है। पानी वाले पकौड़े जो हैं वो एक डिफरेंट रेसिपी है। अभी आप देखिएगा ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। हमने मिक्स कर लिया और सोडा बिल्कुल जब आप फ्राई करने लगे तभी आपने डालना है। सोडा से अच्छे फ्लफी होंगे ना? लेकिन बिल्कुल इसकी रनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम लोग डाल लेते हैं। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग रेसिपी जो कि है चिकन एंड वेजिटेबल चाउमिन। टाइम क्योंकि हमारे पास शॉर्ट होता है तो मैंने सिर्फ ये किया है कि कश्मीर प्रीमियम गोल्ड मैंने लिया है 2 टेबल स्पून, जिसमें मैंने 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है और मैंने बोनलेस चिकन ली है 250 ग्राम्स यानी कि 1 पाव। बस चिकन को मैं यहाँ सौटे कर रही हूँ। अब मैं अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो है शामिल करूँगी। जब तक मरियम भी अपने ये लौंग छिरे फ्राई कर रही है तो साथ साथ मैं भी अपनी रेसिपी को लेके चलूँगी। ये देखिए रमशा, मैंने जैसे ही डाला ही कितना ज़्यादा फूल गए, देखेंगे आप। इसमें हमने कोई बेकिंग सोडा आपको यूज करने की जरूरत नहीं और ये इतने स्पॉन्जी होंगे, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, इतने डेलिकेट। पहले से जी, ये मैं पहले से प्रिपेयर करके ले आई हूँ। इसमें से मैंने थोड़े से आधों में मैंने फूड कलर डाला है, दैट इज टोटली ऑप्शनल। अगर आप ज़्यादा हेल्थ फ्रीक हैं तो आप बिल्कुल इसको ओमिट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने चिकन को किया है यहाँ सॉटे। अब मैं इसमें वेजिटेबल्स ऐड करूँगी जूलियन कट में, कैरेट, कैप्सिकम एंड कैबेज, क्योंकि चाउमिन में वेजिटेबल्स ना हो तो कोई फायदा नहीं। बिल्कुल। और आप बिल्कुल मेरी फेवरेट रेसिपी बना रही हैं। अच्छा जी, चाउमिन मुझे है। अच्छा, चाउमिन की सबसे अच्छी स्पेशलिटी ये है कि अगर हमारे पास हमारा मेजन प्लस जो है वो रेडी हो तो ये 5 मिनट्स में रेडी होती है। बिल्कुल ऐसे इसमें मैंने ऐड किया था 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ऑयस्टर सॉस। ऑयस्टर सॉस अमूमन लोग यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन चाइनीज़ की एक जो जान होती है वो ऑयस्टर सॉस में ही आती है। बिल्कुल। अगर आपको रेस्टोरेंट फ्लेवर चाहिए तो फिर आपको ऑयस्टर सॉस लाजमी डालना पड़ेगा। ये देखिए रेडी हो गए। अब हम इसको डायरेक्ट नॉर्मल पानी में डालेंगे। चूल्हा बंद कर दीजिए हमसे। ठीक है। थोड़े से मैंने आपको दिखाने के लिए डाले। बिल्कुल प्लेन वाटर था ना, इसमें हमने नमक, हींग कुछ भी नहीं डाला है। ठंडा पानी है, पानी भी गर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि जो हमने ये डाले हैं अपने बड़े, ये ऑलरेडी गर्म है तो वो जाके पानी में टेम्परेचर बिल्कुल सेट हो जाएगा। जी रमशा, आप अब बताइए। अब मैंने ऐड किया इसमें से 1/2 टेबल स्पून चिली सॉस। अब मैं इसमें ऐड करूँगी वाइट पेपर। वाइट पेपर के जो अरोमा होता है बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त। ये तो है, अभी से मुझे इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। बिल्कुल। अब चिकन पाउडर, आपको पता है हर चीज़ में चिकन पाउडर तो लाजमी, बिल्कुल अच्छा सा उमामी टच के लिए। फिर मैं स्पाइस अपना बैलेंस करते हुए ऐड करूंगी कुटी हुई लाल मिर्च। ओके, कम ही रखूंगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी सोया सॉस 1 टेबल स्पून। अच्छा, आपने ऑयस्टर सॉस भी जी, यूज किया है और सोया सॉस भी यूज किया है। बिल्कुल। अच्छा सही। अच्छा, साथ ही साथ इन द मीन वाइल ये देखें मेरे जो बड़े तैयार हो गए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट। इसको हम हल्के हाथों से निकाल लेंगे और ये इतने सॉफ्ट हैं, इसको बहुत आपको ध्यान से करना होगा। ये देखें। अब मैंने किया है हस्बे जायका सॉल्ट। अब लास्ट में ऐड करूंगी स्पैगेटीज। वेजिटेबल्स को हमें ओवर कुक नहीं करना। एक टिप ये भी है कि अगर हम इसको ज़्यादा कुक कर लेंगे तो एंड तक जाते जाते हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो बिल्कुल ही ड्राई हो जाएंगे। और इसके जो अगर हम ओवर कुक करते हैं तो सारे न्यूट्रिएंट्स भी हमारे वेस्ट हो जाते हैं। फिर आप लोग जस्ट फाइबर खा रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, स्पैगेटी नूडल्स की एक टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि जब हम लोग बॉईल करते हैं तो ये आपस में जो है चिपक जाती है हमारी स्पैगेटीज। तो जब आप बॉईल करने तो आपने क्या करना है कि ठंडे पानी में इसको
स्ट्रेन करना है. जब आप इसको ठंडे पानी में स्ट्रेन कर देंगे देन इसमें ऑयल लगा के आपने अलग अलग कर देना है. 2 से 3 ड्रॉप्स या 1 टेबल स्पून ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल लगा के आपने स्पैगेटीज को फैला देनी है. फिर इट्स गुड टू गो. आप जब चाहें इसको यूज़ करें, स्पैगेटीज बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी. वाओ, बहुत ही ज़बरदस्त आपने टिप शेयर करी है. आई होप कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी सबके लिए. अच्छा, अब हम यहाँ पर इन द मीन वाइल क्या करेंगे, इसकी असम्बलिंग स्टार्ट कर देंगे. मैं आपको 2 तरीके से बता दूंगी. एक रेसिपी बाय डिफ़ॉल्ट है, लेकिन जो मैंने क्रिएट की है वो फ्यूजन है. उसको मैंने थोड़ा सा रेसिपी को एवोलेट किया है. ये देखें, इतना डेलिकेट हैं, ये टूट रहे हैं. ये देखिए हमारा चाउमीन जो है ये ऑलमोस्ट रेडी है. बस हमें ये कंसिस्टेंसी स्पैगेटीज की, वेजिटेबल्स की एंड चिकन की चाहिए कि हर चीज़ अलग अलग हो. चिकन भी बहुत अलग हो ज़्यादा और खिला स्पैगेटी भी अलग हो और वेजिटेबल्स भी जो हैं वो अलग हो. सही. अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं मेरी रेसिपी पे. इसको हमने इस तरीके से अलाइन कर दिया है. अब इसमें हम लोग डालेंगे सबसे पहले, ये मैंने दही ली है, नॉर्मल दही को फेंटा है, उसमें थोड़ी सी 1 टेबल स्पून शुगर डाल दी है. ठीक है, इसको दही को हम इसके ऊपर डालेंगे. आज के हमारे स्पॉन्सर हैं कश्मीरी प्रीमियम गोल्ड, जो कि है कोलेस्ट्रॉल फ्री और इसमें है विटामिन A, D3 एंड E, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है. यू 1 टेबल स्पून. यस, हमने दही डाल दिया. अब हम इस पे बॉइल्ड पटेटोज़ हैं वो डालेंगे. और मेक श्योर कि आप इसको बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कट कीजिएगा, क्योंकि हम बाइट लेंगे तो अगर बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं है. गिरेगा तो वो बहुत ज़्यादा खाने वाले जो होगा अनकंफर्टेबल हो जाएगा. तो इन चीज़ों का भी हमें अच्छा, साथ अगर साथ हम ख्याल ये रखना बॉइल्ड चाहिए. पोटैटोज में थोड़ा सा फूड कलर अगर ऐड कर दें तो एक कलर जो है आपकी डिश बिल्कुल, का. यू कैन डू एनीथिंग व्हाट यू लाइक. लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हम कर रहे हैं, अगर आप उसको भी फॉलो करेंगे तो और भी अच्छी रेसिपी आपकी बन जाएगी. अच्छा, अब यहाँ मैं एक चाउमीन जो है डिश आउट कर रही हूँ जी, क्योंकि ये बिल्कुल डन है. बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है. और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ इमली की चटनी है. ये आप मेरी होममेड है. हमारे पास ऑब्वियसली टाइम बहुत शॉर्ट है तो मैं आपको पूरा बता नहीं पा रही, वरना ये है कि आप इसको स्टोर बॉट भी यूज़ कर सकते हैं. नो इशू विद दैट. अब यहाँ पर ग्रीन चटनी है. ग्रीन चटनी की मेरे पास बहुत अच्छी टिप है. रमशा, आपने देखा होगा यूजुअली हम घर में ग्रीन चटनी बनाते हैं और वो थोड़ी देर बाद थोड़ी ब्लैकिश साइड पे हो जाती है. तो उसकी टिप ये है कि आप जब अपनी जो भी इंग्रेडिएंट्स आपने डाले और उसमें आपने साथ में क्या किया, आपने 2 आइस क्यूब डाल के देन यू हैव टू ब्लेंड इट. ओके. उसके बाद वो इतना प्यारा फ्रेश ग्रीन होगा. उसका कलर जो है मेंटेन रहेगा आइस क्यूब से. बहुत अच्छी ये टिप इन्होंने शेयर की है कि कोई भी ग्रीन वेजिटेबल, जैसे हम अगर पालक होती है, अगर हम वो भी ब्लांच करते हैं तो फौरन उसे आइस वाटर में डाल देना चाहिए ताकि उसका जो हरा कलर है मेन वो खराब ना हो. जी, यहाँ पे हरी चटनी मैंने डाल दी है. मुझे दे दीजिए तो वहाँ पे मैं रख दूँ ताकि हम यहाँ प्रेजेंटेशन भी कर लीजिए. ठीक है, ये दीजिए. अब ये हमारी मेन एक इसकी जो की जो है, इससे फ्लेवर इसका अच्छा होगा, ये है इसकी तलहार मिर्च की चटनी होती है. लॉन्ग चिड़ो की एक स्पेशल चटनी होती है और उसमें तलहार मिर्च और इसको देगी मिर्च भी कहा जाता है, वो हम यूज़ करते हैं इसमें. तो इसमें क्या होता है कि इसमें ज़्यादा मिर्चें नहीं होती हैं. ठीक है, और कलर बहुत अच्छा आ जाता है. तो इसमें मैंने डाला था ये वाली. इसको आप ओवरनाइट या गर्म पानी में अगर जल्दी है तो सोक कर दीजिए स्पून. इसको सोक कर दीजिए. उसके बाद आपने इसमें ज़ीरा डालना है और लहसुन के जवे डालने हैं. और आपने खटाई या तो पाउडर में डाल दीजिए, अगर पाउडर नहीं है तो आप उसको मतलब कुछ भी खट्टी चीज़ आपने डालनी है. वैसे इसमें खटाई पाउडर मस्ट जाता है. आपके कपड़ों पे लग रहा है, सॉरी. ये डाल दीजिए और स्पाइस लेवल आप अपने हिसाब से रखिएगा. ठीक. एंड लास्ट में हमारे पास इसका जो सबसे अच्छी चीज़ के बगैर ये इनकम्प्लीट है, अनियंस रिंग्स. अनियन रिंग्स स्ट्रीट स्टाइल लग रहा है ये. जी, ये देखें, इस पे आप सेव डाल दीजिएगा कलर के लिए. मैंने बताया ये मेरा स्टाइल है. अब वो बहुत से लोग ये भी कह सकते हैं कि ये ओरिजिनल रेसिपी नहीं है, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में ही क्लियर कर दिया है. आपका वर्जन है. जी, ये मेरा वर्जन है, मेरे स्टाइल में है. बाय डिफॉल्ट रेसिपी में क्या होता है कि ये आपने ये सेट किए और आपने ये वो जो रेड वाली हमारी चटनी है वो डाल दी और उसके ऊपर अनियन के जो रिंग्स हैं वो डाल दिए तो वो रेडी हो जाएगा.
टमेटोस एंड थोड़े से टमाटो, ये देखें इस पे आप लोग अनार के दाने भी डाल सकते हैं। चॉप लिए हैं जी, चॉप, फाइनली चॉप। अब ये हमारी कोरिएंडर, एंड इट्स रेडी बहुत ही टू कलरफुल सी ये हमारी रेसिपी dish तैयार लग हो रही गई है। है। अब हम चलते हैं ड्रिंक की तरफ, अच्छा, थोड़ा सा ये वाइंड अप हो जाए। तो रमशा आपको कैसा लग रहा है? इतने सारे माशाल्लाह हमारे रोज़े गुजर गए हैं, और मतलब किस तरह आप फील कर रहे हैं? मुझे तो अभी से इतनी उदासी हो रही है कि रमज़ान जो है बिल्कुल जाने वाला है। अभी दूसरा ही रोज़ा है, लेकिन फिर भी ये हो रहा है कि इतनी तेज़ी दूसरे से अशरे गुजर का रहा है। पहला रोजा। जी जी, सॉरी। जी, ऐसे ही है। तो अच्छा, आज मैं यहाँ पे बना रही हूँ समर स्पेशल ड्रिंक, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे जो कराची का जो टेम्परेचर है वो 39, 38 पे जो जा रहा है, तो ज़रूरी है कि हमारे गुस्से को ठंडा रखने के लिए रोज़े की हालत में तो ये ड्रिंक्स जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। आप यहाँ पर आ जाए, जी, आपके लिए इजी हो जाएगा। अब मैंने लिया है 3 ग्लासेस ले लें आप, उसमें आपने डालने हैं 3 to 4 मिंट लीव्स। अब मैं इसमें स्क्वीज़ करूँगी लेमन, फ्रेश लेमन। फ्रेश लेमन की बात ही और होती है। आप अगर उसको जो है पहले से निकाल के यूज कर तो लेंगे, और लेकिन जो वो एक गर्मी मजे का की नहीं तोड़ है। कहते हैं ना, वो लेमन में ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब इसमें मैं डालूंगी सिरप, ये कौन सा सिरप यूज कोई भी आप सिरप ले लें, कोई भी ब्रांड का। अच्छा, ग्रीन ले लें आप, रेड ले लें, और दूसरे भी फ्लेवर्स आजकल मार्केट में बहुत अवेलेबल हैं, आप कोई भी सिरप ले सकते हैं। ओके। अप्रॉक्स 2 टेबलस्पून 2 आपने to डाला होगा। tablespoons मैंने ये सिरप ऐड किया। अब मैं इसमें लूंगी ब्लैक सॉल्ट, वहाँ पर मेरा ब्लैक सॉल्ट, ले लीजिए, ब्लैक सॉल्ट ले लीजिए। ये वाइट पेपर है। सेम लगे। आप चाह रही हैं ये वाला? चाइनीज टच आ जाए मेरी ड्रिंक में? ये वाले, ये ब्लैक पेपर। पेपर। एक तो सारी चीजें इधर उधर हैं। हाँ, आई थिंक यहाँ पर है। चलिए कोई नहीं, हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं वाटरमेलन। वाटरमेलन ऐड कर दीजिए, हम बाद में डाल देंगे। क्योंकि ये मेरे ड्रिंक का जो नाम है वो है वाटरमेलन मोजिटो, तो वाटरमेलन इज़ द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ माय ड्रिंक। अब इसमें 1 टेबलस्पून में वाटरमेलन ऐड करूँगी। कितनी कलरफुल और इतने अट्रैक्टिव आपने ग्लासेस डेकोरेट किए हैं, बिल्कुल मुझे तो रेस्टोरेंट वाली फील आ रही है। आप लोग भी अपने पैसे बचाएं और घर में ये ड्रिंक बनाएं और अपने घर वालों को खुश करें। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रेजेंटेशन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे बीइंग डिश एज अ में। शेफ, प्रेजेंटेशन इज एवरीथिंग, क्योंकि पहले जो आपकी आंखें खाती हैं उसके बाद आप लोग खाते हैं। बिल्कुल। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कोल्ड चिल्ड वाटर। ओके, वाओ, लुक एट द कलर्स। अब ये होगा कि आप ड्रिंक एंजॉय भी करेंगे सिप बाय सिप, और वाटरमेलन्स के चंक्स भी आपको फील होंगे, और इसमें लेमन है और ब्लैक सॉल्ट है, तो वो एक अलग ही आपके पैलेट को टच सारे फ्रेश एलिमेंट्स हैं। बिल्कुल। स्पून दे दें। और आपको साथ साथ बताती चलूँ कि वाटरमेलन में जो है 90% वाटर कंटेंट होता है, और ये आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखता है। और जैसे कि रोज़े हैं, आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाती है, तो आप ये ड्रिंक बनाएं, एंजॉय करें, अपने बच्चों के लिए बनाएं, घर वालों के लिए बनाएं। और जो रोज़े के टाइम पे गर्मी की वजह से जो गुस्सा सर पे सवार रहता है वो उसके लिए बेस्ट है। बिल्कुल। तो ये थी आज की हमारी रेसिपीज। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। एक नहीं, दो नहीं, जैसे कि हमने वादा किया था, पूरी तीन रेसिपीज विद इन 20 मिनट्स आपके सामने रेडी कर दी हैं अलॉन्ग विद द प्रेजेंटेशन। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शो में। अपनी फीडबैक का इजहार कीजिएगा कमेंट्स के ज़रिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। और अगर आप इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता करें, और कोई भी आपकी स्पेशल डिश हो वो आप हमारे साथ आके यहाँ पर कुक कर सकते हैं। मुझे दुआओं में अपना याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। तो फिर हम
رمضان کی اس خوبصورت ٹرانسمیشن ایمان رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آپ دیکھ رہے تھے کہ بہت پیارا رمشا اور ردا نے ماشاءاللہ اتنی خوبصورت ڈش تیار کی ہے جو آپ کے سامنے دیکھ بھی رہے ہیں آپ سارے ناظرین. اور انشاءاللہ جب سحری کے وقت سے قریب ہوں گے, یہ تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے جیسے افطار کے وقت جو ہے نا یہ ساری چیزیں ہمیں ملتی تو اور زیادہ مزہ آتا ہے, لیکن سحری کے ٹائم پہ مل رہی ہے. تو جیسے ہمارا پروگرام ختم ہوگا علامہ صاحب پھر بیٹھ کے نوش فرمائیں گے. جی نرگس, میں چاہوں گا کہ اس سوالوں کے سلسلے کو پھر ایک مرتبہ آگے بڑھاتے ہیں. بالکل ضرور. اچھا, میں آپ سے کشور عثمان صاحبہ آپ سے ایک سوال کروں گی کہ ظاہر ہے جب ہم ایجوکیشن اسکول لائف گزار رہے تھے تو ہم جو ہے وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ خاندان میں بھی جاتے تھے, ہمیں پتہ ہے خاندان میں یہ لوگ ہیں, اٹھنا ہے بیٹھنا ہے شادی غم سب چیز. لیکن آج کا سلیبس اتنا کیوں ڈیفیکلٹ ہے کہ پیرنٹس بھی پریشان, بچے بھی پریشان, ٹیوشنز بھی جا رہے ہیں, اسکول بھی جا رہے ہیں, لیکن اگر ہم کہہ دیں کہ بیٹا ہمارے گھر پر آ جاؤ, نہیں ٹیسٹ ہے ہم کیسے آ سکتے ہیں, ایگزام سے ہم کیسے, ایسی کیا وجوہات ہے کہ آج کا سلیبس اتنا مشکل کر دیا گیا بچوں کے لیے؟ اچھا نرگس, دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جس زمانے کی آپ بات کر رہی ہیں یہ تقریباً 90s تک ایسا نہیں تھا, لیکن 90s کے بعد جو ہے یہ ٹرینڈ آ گیا, یہ سلیبس جو ہے وہ بہت ٹف ہو گیا ہے, بہت سارا ہے, ٹائم نہیں ملتا ہے, جبکہ اسکول ٹائمنگ تو تقریباً وہی ہے. ریزن یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو خود برڈنائز کیا ہوا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ پہلے جو ہے 90s سے پہلے ٹیوشنز کا اکیڈمیز کا اتنا رجحان نہیں تھا. اب جگہ جگہ اکیڈمیز کھلی ہوئی ہیں, جگہ جگہ ٹیوشن سینٹر کھلے ہوئے ہیں. اب بچہ اسکول کا کام کرے گا یا ٹیوشن پہ جائے گا. جب وہ اسکول کا کام اس کو جو ملتا ہے, ہم تو یہ دیکھتے تھے کہ 90s سے پہلے یا ہم نے جس ایرا میں جو ہے وہ ایجوکیشن حاصل کی تو اس ایرا میں ہوتا یہ تھا کہ ٹیچرز نے اسکولز میں ایجوکیشن دی, ہمیں پڑھایا, پیریڈ دیے, 8 پیریڈ ہوتے تھے. اب تو پیریڈز بھی اتنے نہیں ہیں. اگر ہم اسکولوں میں جا کے دیکھیں تو کچھ اسکولوں نے 6 رکھے ہوئے ہیں, کسی نے 7 رکھے ہوئے ہیں. وہ نہیں ہے جو گورنمنٹ نے رکھے ہوئے تھے کہ 8 کے 8 سبجیکٹ ہم پڑھتے تھے, اور اس کے باوجود ہمارے پاس ٹائم ہوتا تھا, کیونکہ ہم جو اسکول میں پڑھتے تھے وہاں سے آنے کے بعد ہمیں جو کام دیا جاتا تھا اس میں ہمیں نشانات نہیں لگوائے جاتے تھے, لیکچر دیا جاتا تھا, بچوں کو پڑھایا جاتا تھا, بچوں کو ریڈنگ اسکل جو تھی وہ سب سے امپورٹنٹ تھی. آج کے دور میں یہ سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں, کیونکہ ابھی وہ جو ہم اب بات کر رہے تھے اے آئی آ گیا ہے, کمپیوٹر آ گیا ہے, موبائل آ گیا ہے, وہ دیکھ لیں گے, کتابوں کی تو ضرورت نہیں ہے نا اب ہمیں. اس کے بعد بچہ گھر میں آتا ہے, وہ ہوم ورک کرنے کے لیے ٹیوشن جائے گا, پھر ٹیوشن والا اپنا ہوم ورک دے گا, پھر بچہ مدرسے جائے گا. آپ کی طرف آتا ہوں میرا صاحبہ کہ آپ جس طریقے سے اس کو دیکھ رہی ہیں ایگزٹ سیکرٹری کے حوالے سے, تو اس وقت جو یہ اس طرح کی چیز آئی کیسے, مطلب یہ کہ اسکول کی اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں تو آج بچے کو ٹیوشن کی طرف کیوں جانا پڑ رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دور میں اس کے اندر ہم ٹیوشن کو فوکس نہیں کیے ہوئے تھے, سبجیکٹ بھی کم ہوتے تھے, ساری چیزیں کم ہوتی, تو آج ٹیوشن کی طرف کیوں جانا پڑ رہا ہے؟ دیکھیے اس زمین میں تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ پہلے زمانے میں جب ٹیوشنس اکیڈمی کی بات ہوتی تھی یا کوچنگ کی, تو وہاں وہ بچے جاتے تھے جن کو کمزور کہا جاتا تھا یا جن کو اس قدر نالائق کہا جاتا تھا کہ شاید کہ وہ اداروں میں اسکول میں پڑھ کر نہیں آئے یا انہیں سمجھ نہیں آئی بات کہ ان کو دوبارہ سمجھانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. ایک تو میں اس چیز کو کہوں گی. دوسرا جو سوال میں آپ نے یہ پوچھا ہے نا کہ آج کل ہم سب اپنی ذمہ داریوں سے نا بھاگ رہے ہیں, والدین اپنی ذمہ داریوں کو اس طرح نہیں نبھا پا رہے ہیں, سوری ٹو سے, جیسے پہلے والدین اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے تھے. اچھا اب ان کی طرف آئیں تو وہ کہتے ہیں ہم بچوں کے لیے ہی تو کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں فی زمانہ کتنے والدین ایسے ہیں جو بچوں کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں, وہ وقت جو بچے ٹیوشن سینٹر میں, کوچنگ میں, گھروں میں گزار رہے ہیں, وہ وقت اگر وہ گھر میں بیٹھ کے اپنے والدین کے ساتھ گزاریں اور ان کی مدرز ان کو ہوم ورک کروائیں, ان کے فادر ان سے کاپیز چیک کریں, ڈائریز دیکھیں, تو وہ جو کمیونیکیشن ہے, وہ جو باتیں ہیں, یقین کریں بچوں کے درمیان آپس میں جو پیرنٹس کے ساتھ جو تعلق مضبوط ہوگا نا, وہ ناقابل بیان ہے. اس چیز کی بہت کمی ہے, آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہے. بچوں کو والدین کو بچوں, ان تمام کو آپس میں جو رشتے کمزور ہو رہے ہیں اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. یہ بہت امپورٹنٹ آپ سے میں سوال کروں گا کہ مثال کے طور پہ جس طریقے سے کہہ رہے رشتے وہ ہو رہے ہیں, سب اس بات کو ہم ایگری کر رہے ہیں, لیکن استاد بھی جو ہے وہ چیزوں کے اوپر فوکس نہیں کر پا رہا. اگر ہم پیرنٹس کو وہ کہتے ہیں کہ بھئی پیرنٹس اس کے ذمہ دار ہیں, مثال کے طور پہ پیرنٹس اگر کوئی بچے کو آپ وہاں
پنش کرتے ہیں کچھ بھی کرتے تو پیرنٹس آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی ایسا کیوں کیا, ایسا کیوں کیا, یہ والی چیزیں بھی بالکل آ رہی ہیں. تو وہ کیا تربیت میں فرق آ گیا ہے, شعور میں فرق آ گیا ہے, کس چیز میں فرق آ گیا ہے؟ جی بے شک تربیت میں فرق آ گیا ہے. اس کی وجہ یہ کہ جب ہم نے پڑھا تھا تو ہمارے پیرنٹس سے اگر ہم کوئی کمپلین کرتے تھے تو ہمیں سننے کو ملتا تھا کہ تم نے ہی کچھ کیا ہوگا. آج کل اگر بچہ جا کے کوئی کمپلین کرتا ہے تو پیرنٹس آ کے یہ کہتے ہیں کہ ٹیچر نے کیسے کہا, ٹیچر نے کیسے کیا. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے بچے کی کیا مسٹیک ہے. وہ ایک 5 سال کے 10 سال کے بچے کی بات سن کے اس پہ یقین کر رہے ہیں. ہم ایک عرصے سے بیٹھے ہوئے, ہم ان کے بچے کی حفاظت کر رہے ہیں, اس کی تربیت کر رہے ہیں, ہماری بات پہ ان کو اعتماد نہیں رہتا. تو یہ تربیت میں فرق آ گیا ہے. پیرنٹس اپنے بچوں کو ہمارے پاس بھیجتے ضرور ہیں لیکن اس کو پرایا ہی رکھا ہوا ہے. اس کو یہ نہیں بتایا کہ ہم روحانی ماں باپ ہیں, ہم بھی اس کی وہی تربیت کرنا چاہ رہے ہیں جو ماں باپ کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے بچے کو ہمارے حوالے صحیح معنوں میں کیا نہیں ہے. یہاں تو میں یہ کہوں گا پھر ہمارا بھی قصور ہے نا کہ ہم ان کو ان کے پیرنٹس کو صحیح طریقے سے گائیڈ لائن نہیں دے رہے, ان کو صحیح طریقے سے پیرنٹس میٹنگ کے اندر وہ تمام چیزیں نہیں بتا رہے کہ بھائی آپ کی ذمہ داری یہ, ہماری ذمہ داری یہ. اگر ہمارے پاس 4 گھنٹے, آپ کے پاس 12-14 گھنٹے, تو اس میں ہم بھی تو قصوروار ہیں نا کہ ہم وہ صحیح طریقے سے, جبکہ ہم سیمینار کی تو بات کریں, ہم ٹریننگ کی تو بات کریں, ٹیچرز کے حوالے سے تو سب باتیں کریں, تو پیرنٹس کے اندر جو مائنس پہلو ہے اس کو ہم صحیح طریقے سے ہائی لائٹ نہیں کریں, اس کو صحیح طریقے سے کنٹرول نہیں کریں. پیرنٹس کا بھی ٹرسٹ ہونا چاہیے, اور ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی پیرنٹس ایسے ہو گئے. 50% پیرنٹس ابھی بھی ایسے ہی ہیں جیسے ہمارے پیرنٹس تھے. وہ بچوں پہ فوکس کرتے ہیں, بچوں کو لے کے بیٹھتے ہیں, رات میں فادرز آتے ہیں تو وہ فالو اپ لیتے ہیں کہ بیٹا آج ہوم ورک کیا کیا ہے. مدرس ٹیوشن نہیں بھیجتی ہیں بچوں کو. جن کے بچے ٹیوشن نہیں جاتے ہیں ان کا رزلٹ بہترین آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ سوال بھی آپ کو چھوڑتے ہوئے جا رہا ہوں, اللہ کہ اس کی تیاری بھی کر لے کہ چھوٹے بچے مون سے لے کے KG2 تک کے, 1st سے لے کے 5th تک کے, اور 6 سے لے کے میٹرک تک, ان تینوں کے درمیان کے اندر کیا پڑھائی کے حوالے سے, تربیت کے حوالے سے, شعور کے حوالے سے کیا کمی بیشی ہوتی ہے جس کو آپ صحیح طریقے سے فوکس کیے ہوئے, صحیح طریقے سے کنٹرول کیے. نرگس آپ سوال کی طرف آتے ہیں. علامہ صاحب مفتی صاحب, کہا یہ جاتا ہے کہ علم جو ہے وہ خدا سے ملا دیتی ہے. اس کوٹیشن سے کیا مراد ہے؟ اچھا, اس سے پہلے کہ علامہ صاحب آپ بھی کیا کہتے ہیں اس پہ گفتگو کریں, اور ہم بھی چاہیں گے کہ آپ کی سحر انگیز گفتگو سنیں, ایک ایسا ثانیہ جو ہمارے درمیان, ایک ایسی چیز جو ہمارا ایک بہت ہی اچھے ساتھی جو ثنا خواں تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی پیاری آواز سے نوازا تھا, اور غالباً کل ہی کی بات ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید کا ختم تھا انہی کے گھر میں, اور پھر وہ سلام پڑھتے ہوئے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آئے تو ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کر لیں گے آخر کے اندر. اور وہ ساتھی جو ہمارے سے جدا ہو گیا آج, حاجی حافظ مستقیم خان مستقیم صاحب, جو اس دنیا فانی میں نہیں رہے, اور جو جس طریقے سے سلام پڑھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے, اللہ تعالیٰ ان کی بار بار مغفرت کرائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور آخر کے اندر ان کے لیے خصوصی دعا کریں گے, اور بڑی کمی محسوس کر رہے ہیں ہم ان کی, اور ہم ان کی تمام جو رواقین ہیں ان کے ساتھ بھی صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے, ان کے ساتھ ساتھ ہے. جی بالکل, میں بھی اس میں تھوڑا سا اضافہ کرتا چاہوں کہ خان مستقیم صاحب اتنی بڑی شخصیت تھی, وہ الفاظ اور تلفظ کا استعمال بڑے چن کے کرتے تھے, اور وہ عاشق رسول بھی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا سے ان کو فانی سے جب وقت آیا تو وہ اللہ کے رسول پر سلام بھیج رہے تھے. تو یہ بڑا مقام اللہ تعالیٰ قبول فرمایا. جیسے کہ ابھی ان تینوں بہنوں نے ایک بات کہی, اور ابھی جو آپ نے بات کہی کہ علم حقیقت میں وہ میراث ہے جو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. بے شک قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ تم آسمانوں کے کنارے سے نکل جاؤ گے سوائے علم. اگر تم میں علم ہوگا تو تم کیا کرو گے کہ علم کے ذریعے تم آسمانوں تک جا سکتے ہو. آج دیکھیں چاند ہے, آج آپ دیکھیں کہ آپ چاند پہ لوگ پہنچ رہے ہیں, کیسے پہنچ رہے ہیں؟ وجہ یہ کہ انہوں نے اس کی نالج حاصل کی نا کہ ہم کس طرح کے کام کر سکتے ہیں. پھر اصل بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حالات و واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں کہ آج ہمارے اندر سے کہتے ہیں نا مسلمان وہ مسلمان تھے جو میدان میں نکل آئے, کیسر و کسرا کو پل بھر میں کچل آئے, جہاں جاتے تھے جاتا تھا نام اللہ کا بھی, جہاں گئے در و دیوار کا نقشہ بدلا ہے. کیا بات ہے. ساری بات یہ ہے کہ جب آپ کا استاد عمل والا ہوگا نا, تو میں نے پھر ابھی بیچ میں شیئر کرتا ہے, بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. آپ کے استاد کے عمل ہوں گے, آپ کے استاد کا کردار ہوگا نا, یقین مانے نہ چاہتے ہوئے بھی بچے کے اندر وہ کردار سازی کے پہلو وہ ڈھل جائے گا. کیونکہ یاد رکھیے قرآن فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, تم پوچھو
اہل علم سے, اہل ذکر سے, اگر تم نہیں جانتے. تو معلوم یہ چلا کہ علم خود نہیں آتا, علم دامن تلمس طے کرنے سے آتا ہے, استادوں کے ساتھ بیٹھنے سے آتا ہے, استادوں سے نالج لینے سے. کہتے ہیں علم پڑھیا پر ادب نہ سیکھیا, کی لینا علمہ پڑھ کے ہوں. دیکھیں علم تو آج ارسطو نے بھی حاصل کیا تھا, علم تو آپ دیکھیں کہ افلاطون کے پاس بھی تھا, لیکن علم نافع جو ہے وہ ہے جو آپ کو دین اور دنیا میں آخرت میں کامیابی دے. اور آج سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ اب اسلام نے کبھی منع نہیں فرمایا کہ ٹیکنالوجی کو حاصل نہ کیا جائے, اسلام نے کبھی نہیں فرمایا کہ دنیا کے علم کو حاصل نہ کیا جائے. ہاں بالکل یہ بات تو صحیح ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے, حدیث نہیں ہے کہ علم حاصل کرنا چاہیے تو چنتا چلے جائے. لیکن رسول اللہ کی یہ تو حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو یا عورت ہو یا مرد ہو دونوں کو علم حاصل کرنا فرض قرار دیا. تو جو ہم ایک بات سمجھنا چاہیں کہ اللہ تعالیٰ نے علم کی شان و عظمت بہت بیان فرمائی. اس کی مثال ایسے حضرت علی نے جو فرمایا, ان کا قول ہے, آپ وہ فرماتے اپنے بچوں کو اپنے دور کی تعلیم مت دو, اپنے بچوں کو اس دور کی تعلیم دو جس دور میں وہ پیدا ہوئے. آج 5 کلو کا بستہ دے کر بچوں کو بھیجیں گے تو کیا حال ہوگا. آج آپ کے پاس جدید آلات ہیں, لیکن میں پھر بھی کہوں گا جیسے ابھی بہن نے کہا, آج اس کا استعمال صرف صحیح ہے, چیز کبھی غلط نہیں ہوتی. یہ موبائل ہے, آپ اس کا استعمال سیکھ جائیں, اسی موبائل کے ذریعے آپ بہت چیز سیکھ سکتے ہیں, اسی موبائل کے ذریعے آپ یوٹیوب پہ دیکھ کے فلمیں گانے سن کے اپنا وقت ضائع کر سکتے ہیں. تو کبھی بھی کوئی شے غلط نہیں ہوتی, اس کا استعمال صحیح غلط ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ 20 سال 25 سال پہلے چلے جائیں تو مائک پر اذان دینے نہیں جا سکتا تھا, کیونکہ اجازت نہیں تھی, کیونکہ لوگ سمجھتے تھے یہ تو گانے کی استعمال ہوتا ہے. جب انہیں علم ہوا کہ نہیں یہ تو آواز پہنچانے کا ذریعہ ہے, آج خانے کعبہ میں بھی مائک استعمال ہو رہا ہے. تو معلوم کیا چلا, کوئی بھی شے غلط نہیں ہوتی, اس کا استعمال صحیح غلط ہوتا ہے. آپ آج کے دور میں جی رہے ہیں, آج بچے کی ضرورت 10 کلو کا 20 کلو کا بستہ نہیں ہے. آج بچے کی ضرورت کہتے ہیں نا کہ ضرورت یہ ہے کہ اسے آپ تربیت کی سب سے زیادہ ضرورت, جو اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ علم حاصل کرو من المہد الی اللحد. ماں کیا علم دیتی ہے؟ ماں تو تربیت کا ہے, ماں تو تربیت دیتی ہے. اور وہی تربیت آگے آنے والے وقت میں دوسری ماں جو استاد کی شکل میں اسکول میں ہوتی ہے. حضور نے کیا فرمایا تمہارے 3 والدین ہیں, میرے نبی کی حدیث ہے, پہلا تمہارے ماں باپ, دوسرا تمہارے ساس سسر, تیسری تمہاری استاد, چاہے ماں کی صورت میں یعنی خواتین کی صورت میں یا باپ کی, تو وہ بھی استاد, وہ بھی تمہارے ماں باپ ہیں. تو آپ ان سے کیا سیکھتے ہیں؟ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اس میراث کو پہچاننے کے لیے پہلے استاد کو خود عمل کرنا ہوگا اور پھر شاگردوں کو سمجھانا ہوگا. کیونکہ اب وہ سمجھتے کیا ہیں, وہ کہتے ہیں ضرورت نہیں استاد کی, میں اس سے سیکھ لوں گا اور میرے تو اب کمانا ہے. آپ یقین مانیں کما تو بھنگی بھی لیتا ہے, کما تو یہاں سے چپڑاسی بھی لیتا ہے, لیکن جاہل اسے نہیں کہتے جس نے پڑھا نہیں ہے, جاہل اسے کہتے ہیں جس کو تمیز نہیں. ایک سوال میرے ذہن سے نکل جائے گا, کیونکہ اسکیل اور ڈگری یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. آج کل تو سب کہتے ہیں کہ بس اسکیل. دیکھیں اسکل بالکل حق بات ہے کہ آپ کی زندگی میں انفرادی طور پہ جو آپ کی ذاتی جو آپ کی نشو نما ہوتی ہے, آج کا دور جو ہے اسکل بیس ہے دور ہے. لیکن یہ بھی ہم نافرموش نہیں کر سکتے کہ ڈگری کی ضرورت نہیں. کیوں نہیں ہے؟ مثال طور پر آج قاضی وقت ہونا, مفتی ہونا, اگر میں بغیر کسی ادارے سے 8 سال 10 سال لگا کے نہیں پڑھاؤں تو ہر کوئی آگے بیٹھ کے وہ فتوے کرنا شروع کر دے. اسی طریقے سے اگر استاد کو کسی ریکگنائز ادارے سے وہ پڑھا ہوا نہ ہو تو ہر کوئی کسی بڑے کرسی پہ بیٹھ کر کچھ بھی بولے گا یہ علم ہے اور یہ کام کرو. تو بہت ضرورت ہے ایسے علم کی جو کہ کسی سند یافتہ, کیونکہ یاد رکھیں ہم حدیث کی جب بات کرتے ہیں تو اسناد پر بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ صحیح بخاری میں لکھا ہے, یہ صحیح مسلم میں لکھا ہے. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ سندیں جو روایت ہوئی ہیں اس کی روایت سے پتہ لگتا ہے کہ فلاں حدیث جو ہے, یہ سند, یہ جو راوی ہے یہ کتنا ثقہ راوی ہے, کتنا سچا راوی, کتنا متقی ہے. تو معلوم یہ چلا کہ سند کی یا اتھارٹی کی یا سرٹیفکیٹ کی ہر زمانے میں ضرورت ہے, اور فی زمانے میں تو زیادہ ضرورت ہے. کیونکہ آج شعبے بعد دنیا بہت, آج دیکھیں نا آپ سوشل میڈیا پہ, آپ یہ پڑھ لیں آپ 10 لاکھ کما لیں گے, آپ یہ پڑھ لیں کر لیں گے. کتنے ہمارے معصوم بچے فیسیں بھر کے برباد ہو رہے ہیں. یہ میری بہنیں بیٹھی ہیں, یہ آپ کو بتائیں گی کہ لوگ ریکگنائز ادارہ نہیں ہوتا لیکن نہ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, لیکن ہم آپ کو یہ سکھا دیں گے. لیکن جب بچے پیسے بھر دیتے ہیں, کوئی بندہ بیچ کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی گھر کی چوڑیاں بیچ کے بیٹھا ہوا ہے, کس لیے کہ شاید اسی لائن میں کہ میں کمانا لگ جاؤں گا, سیکھ جاؤں گا. خدا را نہ کھیلیں ان کے ساتھ.
بلکہ دونوں چیزیں کی ضرورت. لیکن ہاں یہ بات بھی حقیقت ہے کہ آج کا دور اسکل بیس تعلیم کا ہے. آج کا دور 5 کلو بستے کا نہیں ہے. میں جس ادارے سے بلانگ کرتا ہوں میں بعد میں بات کروں گا، لیکن کیونکہ میں چاہتا ہوں میری بہنیں بات زیادہ کریں، کیونکہ ہم نے اس کو پریکٹیکل کیا ہے کہ آج ہم کس طریقے سے اپنے بچے کو گروم کر سکتے ہیں، آگے لے جا سکتے ہیں. کوئی بچہ ہم جہاں ہے نا، ہمارا کوئی بچہ یہ نہیں کہ وہ اگر کورنگی میں رہتا ہے، ڈیفینس میں رہتا ہے، یا وہ چاہے فیصل پہ رہتا تو وہ اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکتا. آج اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں، اے آئی کی شکل میں بھی، ٹیکنالوجی کی شکل میں بھی، اور ایسے فزیکلی استاد کی شکل میں جو آپ کے سامنے موجود ہیں. دیکھیں یاد رکھیے گا، کوئی بھی مصنوعی آلات آ جائیں، استاد کی ہر دور میں ہوتا ہے، کیونکہ انہیں بھی سیکھنے کے استاد چاہیے. تو میں اتنی سی آخر میں ایک بات کہہ دوں، یہ سمجھ لیجئے، ایک مشہور بات سمجھا کہ اسکل کی کیوں ضرورت ہے. ایک نقش نگار کرنے والا شخص نقشہ بنا رہا تھا، تو وہ نقشہ نگار جب تھوڑا سا مسئلہ ہو تو وہ کاغذ پھاڑ کے پھینک دیتا، پھر نقشہ بنا تو پھر پھاڑ کے پھینک دیتا. تو اس کا بچہ آیا 4 سال کا. اسکل کی میں بتا رہا ہوں کیوں آج ضرورت ہے اور کتنی جلدی، کیونکہ آج ہمارے پاس جو پہلے ہم سفر کرتے تھے گھوڑے میں اور پھر جا کے پھر گاڑی میں اونٹ میں پھر جا کے علم حاصل کرتے تھے، اب ٹائم شارٹ ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا. تو بتا رہا ہوں کہ جب وہ چلا گیا بچہ، تھوڑی دیر بعد وہ لے کر آیا تو اس کے ہاتھ میں جو پرچہ تو نقشہ بالکل صحیح بنا ہوا تھا. تو اس نے جب باپ نے دیکھا کہ تم 4 سال کے تم نے نقشہ فیصل کیسے بنا لیا، تو اس نے کہا ابو ذرا پلٹیں تو پیچھے ایک تصویر تھی. اس نے کہا ابو جان میں نے نقشے کو نہیں دیکھا کہ پاکستان کدھر ہے، چائنا کدھر ہے، سعودی عرب کدھر ہے، میں نے تصویر کو دیکھا. میں تصویر جوڑتا چلا گیا، نقشہ بنتا چلا گیا. تو آج ہم تفصیل کی طرف چلے جاتے ہیں. آج کا دور یہ ہے کہ آپ بچے کو جتنی آسانی دیں گے وہ اتنا بچہ جلدی آگے جائے گا. تو آپ آسانی دیں، تصویر دیں، نقشہ خود بن جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے. جی نرگس. جی تو میں شازیہ صاحبہ سے ایک وظیفہ لینا چاہوں گی کہ حصول علم کا کوئی وظیفہ جس میں جو ہے وہ علم میں اضافہ بھی ہو اور جو ہمارے طالب علم ہیں ان کا علم میں جو ہے دل بھی لگے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ارشاد فرمائیے، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. اس کو اس طرح اضافے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، رب زدنی علما و عملا، اللہ میرے علم میں اور عمل میں اضافہ فرما. اس کی 111 مرتبہ ایک تسبیح پڑھ لیں اور بچہ خود پڑھے تو زیادہ اچھا ہے. والدین اگر پڑھ کے دم کر کے دے سکتے ہیں تو پانی دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ تعالی علم میں اضافہ ہوگا. اور جب بچہ سو رہا ہو سورج نکلنے سے پہلے یا شہیدو یا اللہ، یا شہیدو یا اللہ 21 مرتبہ پڑھ کے بچے کے سر پہ دم کر دیں، انشاءاللہ تعالی اس کا علم حاصل کرنے میں دل لگے گا اور سبق بھی جلدی یاد ہوگا. صحیح. اچھا میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں ایک وظیفہ میں بتا رہا ہوں، میں وظیفہ نہیں بتاتا لیکن میں ایسی بات ہے کہ علم کی بات آئی تو بتا رہا ہوں کہ، اور یہ پریکٹیکل میں نے آزمایا ہے اس لیے بتا رہا ہوں. اگر کوئی بچہ کن ذہن ہے، ظاہر سی بات ہے اللہ نے ہر انسان کو مختلف بنایا ہے، تو انسان کی کچھ ذہن جو ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. میں مختصر کرتا ہوں کہ اگر کوئی بچہ جس کا دماغ زیادہ یادداشت اسے نہیں رہتا، وہ دل نہیں لگتا پڑھنے میں، تو وہ روزانہ ایک کام کرے، والدہ ان کی اٹھیں، بسم اللہ میں شہادت کی انگلی سے الحمدللہ لکھ دیں 40 دن. کہاں پر؟ بسکٹ لیں، بسکٹ، اچھا بسکٹ پہ شہادت کی انگلی سے الحمدللہ لکھ دیں اور صبح نہار میں، یعنی کچھ نہ کھلائیں، پہلے سے وہ کھلا دیں. 40 دن یہ عمل کریں، اس کے بعد جو پڑھائیں گے اسے یاد ہو جائے گا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین آپ نے دیکھا ہمارے مفتی صاحب نے بڑا پیارا یہ وظیفہ بتایا. حضرت ایک دفعہ پھر وہ جنہوں نے اچھا میں عرض کر دیتا ہوں، دیکھیں کوئی بھی ہمارے بچے، دیکھیں بچے مختلف ہوتے ہیں، کوئی بچہ کمزور نہیں ہوتا، آپ کو ان کو طاقتور دینا ہوتا ہے. اگر آپ کو لگے کہ آپ کا بچہ اس کا ذہن کام نہیں کرتا یا کن ذہن ہے، یعنی جلدی یاد نہیں ہوتا، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، تو آپ صبح نہار منہ 40 دن، لیکن ایک دن بھی ناغہ نہیں ہونا چاہیے، صبح اٹھ کر ایک بسکٹ لیں اور جو بسکٹ وہ بچہ جو کھاتا ہے، شہادت کی وضو کر کے شہادت کی انگلی سے الحمدللہ لکھ دیں، اول آخر درشی پڑھ کے، اور 40 دن اسے کھلا دیں. 41ویں دن آپ اسے کچھ بھی دیں،
انشاءاللہ میرا رب دیکھیں گے کہ آپ وہ جو بھی ہوگا اسے یاد ہو جائے گا. حضرت یہ تو صرف بچے کی بات ہے یا بڑے بھی اس کو؟ بالکل بڑے بھی یہ کر سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ ابھی بچوں کی بات ہو رہی تھی اس لیے میں ٹھیک ہے. اچھا آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ جس طریقے سے میں وہ سوال آپ کی طرف چھوڑتا ہوا چلا گیا کہ چھوٹے بچے مونٹ KG2 یہ ابھی تو ماشاءاللہ آج کل کے جو بچے بڑے انٹیلیجنٹ ہیں اور بڑے اچھی چیزیں فوراً کیچ کرتے ہیں. تو کرونا کے حوالے سے میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ کرونا جب آیا تھا تو اس میں بہت زیادہ تعلیم کے حوالے سے بہت ڈسٹربنگ ہوئی تھی اور بہت اس میں آن لائن تعلیم کی طرف بھی گئے تھے اور پھر اس کے بعد اسی طریقے سے چلتا رہا. تو کرونا کے بعد کہاں تک ایجوکیشن کو کیچ کر لیا گیا یا کور کیا گیا یا ابھی بھی اس کا جو مائنس پوائنٹ ہے اس کو کتنے حد تک کتنے فیصد اس کو کور ہو چکا ہے یہ؟ تو اس کے اوپر آپ کی ایسوسی ایشن نے اس پلیٹ فارم سے کیا کام کیا؟ جی دیکھیں کرونا کے بعد ہوا یہ کہ موسٹلی جو اسکول تھے پرائیویٹ اسکول جو تھے ان پر بہت زیادہ اثر ہوا، اور اس کا ریزن یہ تھا کہ ایک تو تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے تھے جو حالات ہو گئے تھے، اور جو چھوٹے بچے تھے اسپیشلی کیونکہ وہ اس ایج میں تھے کہ جب ان کا لرننگ جو اسٹیج تھا وہ بڑی پیک پر ہوتا ہے. چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں جو لکھ دیا جائے بس وہ یاد رہتا ہے، لیکن اسی دوران میں اس ایرا کے جو بچے تھے وہ گھروں میں بیٹھ گئے. بالکل. اور آن لائن دیکھیں بچوں کو جو چھوٹے بچے ان کو آن لائن ایجوکیشن نہیں دی جا سکتی کیونکہ وہ بچے جو ہیں وہ پریکٹیکلی سب کچھ ان کے سامنے جب کیا جاتا ہے تو وہ بچے وہ سیکھتے ہیں. ہم چاہیں کہ ان کو رٹا لگوا دیں تو ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا اب دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ ہماری ایسوسی ایشن نے اس سلسلے میں کیا کیا، اور ایک آپ نے یہ سوال کیا کہ اس پر کس حد تک قابو پا لیا گیا جو کرائسس آ گئے تھے. دیکھیں 2019 میں آیا اور آج 2025 ہے، کافی حد تک کرائسس سے نکل کر باہر آ گئے ہیں، لیکن پھر بھی ابھی موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کمپلیٹلی ہو گیا. ایک اور میں تھوڑا سا 2 سال گیپ آیا، 2 سال میں پاس کر دیا پھر اس کے رزلٹ تو بچوں کے اندر بھی بہت پڑھائی کے حوالے سے جی دیکھیں ہوا یہ کہ جب یہ کرونا آیا تو اسٹیپ یہ لیا گیا کہ بغیر پڑھے ہوئے پاس کر دیا. اب اس کے جو نتائج ہیں گے وہ بڑے خطرناک ثابت ہو گئے بات کے اس میں، اور وہ ابھی تک آتے آتے وہ اس ایرا کے جو بچے تھے یعنی 2019 سے لے کر 21 تک کے جو بچے تھے وہ سب خراب ہو گئے. اور وہ ان کو لگا یہ کہ جناب کوئی ایسی پھر کوئی بات ہو جائے گی ہم تو پھر ایسے ہی پاس ہو جائیں گے، ہمیں ایسے ہی پاس کر دی جائے گا. اور اس کی وجہ سے وہ جو ہم پروفیشنل اس میں جاتے تھے وہ تمام بچے وہ پیچھے اس ایرا کے بچے پیچھے رہے. اب ان ایرا کے بچوں کو دیکھتے ہوئے آگے والے بچے بھی ان کی اس پہ چلنے لگے کہ شاید ایسا کچھ ہو جائے. ایسوسی ایشن جو ہماری ہے اس نے اس پر کام یہ کیا ہے کہ بچے جو اس ایرا کے موجود تھے یا بھی جو نئے بچے جو اس ایرا میں آ رہے تھے یعنی جو چھوٹی کلاسز میں تھے بڑی کلاسز میں آ گئے، ان کے لیے جو ہے وہ خاص سلیبس جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا. خاص سلیبس کیا ہے جی کہ بچوں کو تعلیم جو دی جا رہی ہے وہ ہنر سکھایا جائے انہیں، یعنی عملی جو مظاہرہ ہے وہ اس کو کیا جائے گا. تو اس سے ہوگا یہ کہ وہ جو بچہ پڑھائی کی طرف نہیں ہے لیکن آپ پریکٹیکلی دیکھیں کوئی بھی چیز آپ پریکٹیکلی کریں گے نا تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے یاد ہوگی. اور آج کے دور میں صرف رٹا نہیں چل رہا ہے کہ جو ہے ہم کتابیں پڑھیں اور جا کر اگلے دن جا کے پیپر دے دیں اور ایسا ہو جائے، ایسا کچھ نہیں ہے. اگر آپ بچے کو پریکٹیکلی کچھ کروائیں گے کسی بھی طرح کا تو وہ بچہ زیادہ اچھے طریقے سے ذہن نشین کرے گا اور اس پر عمل کرنے کے بعد وہ زیادہ اچھے طریقے سے مؤثر ثابت ہوگا معاشرے میں. تو پرائیویٹ اسکول اینڈ کالج ایسوسی ایشن جو ہے الحمدللہ اس پر بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ کام کر رہی ہے اور آنے والے وقتوں میں بھی انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلے گی. ایسے ہی سوال کرنا چاہیں گے یا اچھا کرونا کے ہی دنوں میں ہماری ایسوسی ایشن نے جو ایک اسٹیپ لیا تھا وہ یہ تھا کہ جب بالکل ہی کرفیو کا سما ہو گیا تھا اس میں تو ظاہر ہے کہ ہم آن لائن کلاسز ہی دے رہے تھے، لیکن جب تھوڑا سا ہمیں اسپیس ملا تو ہمیں کم اسٹرینتھ کے ساتھ ہم نے بچوں کو شفٹوں میں بلانا شروع کر دیا تھا. تو اس میں یہ ہوا تھا کہ جو ایک بہت بڑا گیپ آ رہا تھا کمیونیکیشن گیپ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ میں اس کو کور کیا گیا. تو یہ ایسوسی ایشن کی معرفت سے ہی ہوا کہ انہوں نے یہ اسٹیپ لیا اور ہمیں یہ ٹائم پیریڈ گزارنے کا موقع. کوئی سبجیکٹ اس میں کمی بیشی کی اس کے اندر یا اسی طریقے سے لے کے چلتے رہے کہ جیسے 8 سبجیکٹ ہے اس کے اندر کرونا کے بعد؟ ہم نے سبجیکٹ تو وہی رکھے تھے ہاں، جیسے سوشل اسٹڈیز ہے اس کو ہم نے کٹ ڈاؤن میں ڈال دیا تھا. اردو، اسلامیات،
इंग्लिश, मैथ और साइंस, ये हमारा फोकस है। अच्छा, आपकी तरफ आता हूँ। मेरा क्या अब इस वक्त क्या हडल्स आ रहे हैं आपकी एसोसिएशन, क्योंकि माशाल्लाह जो की पोस्ट होती है वो जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट होती है, सदर वगैरह तो जो है ना सिर्फ हेलो हाय करते हैं, लेकिन आजकल के दौर में हेलो हाय नहीं, तकरीबन उन पर भी बड़ी जिम्मेदारी है, खासतौर पर आपके चेयरमैन साहब अनवर भट्टी साहब के साथ, और सेक्रेटरी का बहुत अहम किरदार होता है। तो इस वक्त क्या आपको हडल्स आ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से? अगर मैं उसकी बात करूं, 9वीं 10वीं के इम्तहानात की बात करूं, अगर मैं स्कूल के हवाले से अगर आपसे बात करूं कि निजी इदारों को क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जिसके लिए आप उनकी आवाज़ उठा सकते हैं, और अगर मैं गवर्नमेंट के हवाले से भी बात करूं तो उनकी और इधर ये निजी हवाले से, तालीम के हवाले से क्या आप महसूस वो कर रहे हैं, जबकि वो भी NGOs के थ्रू उनको दे रहे हैं, उसकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो रही है, तो इस वक्त क्या देख रहे हैं आप? चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहम दहम या क्लास 9-10 के हवाले से आपने कहा है, तो ये तो आजकल एक दुखती रग है जो बच्चों को पहले कहा गया जी वो इम्तिहान का एक बता दिया गया जी रमज़ानों में इम्तिहान होंगे, फिर उसकी तरफ से एक आया चलें जी अब इम्तिहान नहीं होंगे, अब जो है वो प्रैक्टिकल्स होंगे, फिर उस चचोपंच में रहे, फिर स्कूल वाले उनको प्रैक्टिकल्स करवाने लगे, अब जाके दोबारा से हो गया कि नहीं जी हो सकता है कि प्रैक्टिकल्स भी ईद के बाद हों, तो लिहाजा बच्चे तो वैसे ही शजोपंज में पड़े रहे। दूसरा एक जो एक तो ये एसोसिएशन इस प्लेटफॉर्म से आवाज़ क्यों नहीं उठाती? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, हमने हमारे अनवर अली भट्टी साहब ने सबसे पहले उन्होंने ही इस पे आवाज़ उठाई थी, और उन्हीं के तमाम चीज़ें जो है वो औराक़ में मौजूद हैं कि हमारी एसोसिएशन के बिहाफ पे एग्ज़ाम्स को रमज़ानों से ईद के बाद मुंतकिल किया गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं उस बात की तरफ वापस आऊँगी कि क्लास 9-10 के बच्चों का जो रुझान है स्कूल ना आने का, ये एक खौफनाक इंदिया है। मैं बता रही हूँ इस चीज़ का कि वालिदैन को इस हवाले से सोचना चाहिए कि आया कि वो क्यों स्कूलों की फ़ीसेस भर रहे हैं, वो बच्चों के कहने में आकर क्यों कोचिंग सेंटर्स में बच्चों को भेज रहे हैं। आया कि बच्चों को सुबह उठाना उनके लिए मुश्किल है, या बहुत आसान है उनकी बात मान ली जाए कि स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं हो रही। बिल्कुल, ये मामला मेरे लिए बड़ी तकलीफ दे, बल्कि आजकल तमाम प्रिंसिपल्स स्कूल्स में हम आपस में बात करते हैं तो पहले ये होता था कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे कॉलेजेस नहीं जा रहे जी, कॉलेज वाले बच्चे जो हैं वो एकेडमी जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, चलें जी वो समझ में आ रहा है। अब 9-10 के बच्चों को आया कि ऐसी क्या जिम्मेदारियां हैं, आया कि वो माश की क्या जिम्मेदारियां उठाए बैठे हैं, रात भर इनकी ऐसी क्या मसरूफियत हैं कि सुबह स्कूल आने से बच्चे मतलब मूड में नहीं हैं वो, और ये कि वो घर में पढ़ रहे हैं और वो नताइज भी नहीं आ पा रहे हैं, तो ये खौफनाक मामला है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार फिर कहेंगे कि जनाब प्रिंसिपल है, एसोसिएशन है, कौन? चले मैं ये कहती हूँ शायद कि आज उस्ताद ना रहा है, क्या आज वो इदारों पे क्या भरोसा नहीं रहा। लेकिन उसके लिए जो है आप ऐसा क्यों नहीं करते एसोसिएशन वाले कि एक जो है वो परसेंटेज रख दें कि इतनी अटेंडेंस परसेंटेज होनी चाहिए, तो हम आपको जो है जो एडमिट कार्ड्स होते हैं वो इशू करेंगे। अरे जनाब, इसके हवाले से मैं कुछ कहना चाहूँगी कि अगर हम इसको करना भी चाहें तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ये हम पॉलिसी है कि हम इस पे बच्चे को बाउंड नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, ठीक है, बच्चे को एडमिट कार्ड हमें हर सूरत में देना ही देना है। बिल्कुल, अटेंडेंस उसकी चाहे हो या ना हो, हम सर्कुलर दे दे के थक जाएं, हम नोटिफिकेशन भेजते रहें, हम पेरेंट्स को वार्निंग लेटर तक दे देते हैं, उसके बावजूद बच्चों का ये हाल है। एग्जैक्टली, सही, इसको हम नहीं कंट्रोल कर सकते। सही, मैं एक बात करना चाहता हूँ आपसे बात। जी जी, जो आप तीनों बहनों ने एक बात की, इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वजह ये कि फी ज़माना हम इमाम गज़ाली का आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े यानी कि उलूम के समुंदर उनके सीने में मौजूद था। तो बगदाद की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, आप उसमें जामिया पढ़ते थे यानी कि शुरू से, तो आपके बारे में आते हैं बादशाह वक्त वहाँ से गुजरा, तो उसने बच्चों से देखिए, आज मैं देखूँ कि बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं कि क्या पढ़ना चाहते हैं, तो किसी पूछा तुम क्या बनोगे बड़ों के, उसने कहा कि मैं ज़बरदस्त डिबेटर बनूंगा और दूसरे वाले को सामने बिल्कुल मैं जो है वो खामोश कर दूंगा। अच्छा, तीसरे तुमने क्या बनना है, बोला मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा और बस मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। तीसरे के पास गए, तुम क्या बनना चाहते हो, उसने कहा मैं जो है कोशिश ये होगी कि मैं लोगों में अपना रूब दबदबा कायम रखूँ और अपने इल्म के ज़रिए लोगों को बताऊँ कि मैं कितना बड़ा फसी और बली हूँ। एक बच्चा छोटा सा कोने पे बैठा था चिराग के तले और वो किताबें पढ़ रहा था।
تو اسے جا کے جب سلام کیا تو اس نے جواب دیا، انہیں نہیں پتا وہ بادشاہ وقت ہے، تو میں نے بیٹا میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں؟ بولا اگر آپ کا ضروری سوال ہے تو بتا دیں، لیکن میں ابھی علم حاصل کر رہا ہوں۔ تو میرا ضروری سوال ہے۔ میں کہا اچھا فرمائیے، کتاب بند کیا، میں نے بتا تم بنو گے کیا بنو گے اور تم حاصل کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں علم اس لیے حاصل کر رہا ہوں کہ اوروں کو سکھاؤں، میں علم حاصل اس لیے کر رہا ہوں کہ خود عمل کروں، اور علم حاصل اس لیے کر رہا ہوں، یہ علم جو ہے یہ مومن کی گمشدہ میراث ہے، تو یہ میراث بانٹے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفا کو جو وہاں پر رہتے تھے، حضور فرماتے تھے کہ یہ جو ہیں یہ میری میراث حاصل کر رہے ہیں، تو معلوم یہ چلا حضور کی میراث ہے علم حاصل کرنا۔ اب میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج جو وہ بچہ تھا وہ امام غزالی بن کے بنا، جو امام غزالی جو بنے وہ ایسے نہیں بنے، تو بادشاہ نے کہا صرف اس ایک بچے کی وجہ سے پوری بغداد یونیورسٹی چل رہی، کیونکہ یہ مقصد ہے۔ آج ہمارے بچوں کا رجحان بدل گیا کہ وہ اسکول جہاں ان کا دل لگنا کی بات نہیں، دل جانے کا دل نہیں، یعنی کہ وہاں سے لوٹنے کا دل نہیں کرتا تھا، آج وہاں جانے کا دل نہیں لگ رہا۔ کیا ہم نے سوچا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آج وہ بچہ جو اپنے استاد سے اتنی محبت کرتا تھا کہ کبھی کبھی ماں باپ کی وہ نہ باندھتے ہوئے ماں باپ استاد کی بات ہے کہ بھائی آپ کی سارا سنتا ہے، ذرا اس کی تربیت فرما۔ بالکل۔ تو آج بہت ضرورت ہے ہمیں اپنے بچوں کو اس رنگ میں ڈھالنے کی جس کی ضرورت بتائے گی۔ پھر ایک بات میں آخر میں کرنا چاہتا ہوں جو بہت ضروری ہے کہ آج جیسے آپ نے بات کی کہ آج جو معاملات بدل رہے ہیں، حالات بدل رہے ہیں، آپ بھی جانتی میں بھی جانتا ہوں کہ جب صبح فجر کی اذان ہوتی تھی آپ کی والدہ آپ کو اٹھاتی تھی کہ بیٹا اٹھو نماز ہو رہی ہے، لیکن آج والدہ کہتی بیٹا سو جاؤ، مفتی صاحب نے اذان بھی دے دی ہے۔ تو فرق کیا آیا ہے؟ کیا صرف اسکول والوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ فردی حیثیت سے گھر والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی تربیت فرمائیں۔ جی میں اس پہ یہ کہوں گی کہ دیکھیں فی زمانہ اب یہ جو ڈگری ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں تو وہ ہم لفظ بھول گئے یا بھولتے چلے جا رہے ہیں۔ تعلیم اور تربیت، جو تعلیم ہے نا تو وہ سکھاتا ہے، بالکل، اور جو تربیت ہے وہ سنوارتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سکھانے اور سنوارنے کے بیچ میں ہم جو ہے وہ اپنے مقصد کو بھول چکے ہیں۔ معاملات کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اخلاقیات کو ٹھیک کرنا پڑے گا، تربیت پہ کام کرنا پڑے گا۔ اس کے اوپر زیادہ تر فوکس میں شاہد صاحبہ کی طرف بھی آ رہا ہوں۔ اس پہ میں جو سمجھ رہا ہوں، جو آپ کی علامہ صاحب کی سب کی گفتگو سنی، ماشاءاللہ آپ لوگ بہت سینئرس ہیں اور اس حوالے سے اس پلیٹ فارم سے بہت اچھا کام کریں، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں جو میرے ذہن کے اندر یہ خاکہ تیار ہو رہا ہے کہ ہمیں جو ہے پیرنٹس کے لیے جو یہ پیرنٹس میٹنگس ہے، اس کی اگر ہم جو ہے اگر ایک مہینے کی کرتے ہیں اور 15 دن کی کر کے اس پہ زیادہ فوکس کر کے تربیت کے حوالے سے، خاص طور پہ 9ویں 10ویں کے حوالے سے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ بیس ہے ان کی، اور اسی بیس کے اگر آپ بگاڑ پیدا کر دو گے تو پھر آئندہ مستقبل جو ہے نا آپ کا تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو اس پہ اگر ہم زیادہ کام کریں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اگر ہم اپنے حصے کا کام کریں، چاہے میرے وہ ناظرین جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان کے پرنسپل، جن کے ٹیچرز، جن کے والدین، جتنے بھی لوگ ان کے بچے جو 9ویں 10ویں کے اندر ہے، خاص طور پہ میں اسی کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں جو ہے بڑا فقدان ہے، مطلب یہاں بڑا مائنس ہے 9ویں 10ویں کے اندر۔ عموماً ہم یہ سنتے آتے ہیں کہ یہ بچے جو ہے نا بالکل ہی ذہن میں یہ خاکہ بٹھا کے بیٹھ گئے ہیں کہ اب جو نقل ہوگی اور ہم اسی نقل کے اندر پاس ہو جائیں گے اور ہمارا جو رزلٹ اسی طرح آئے گا A1 گریڈ A گریڈ۔ اس کے اندر بالکل ہماری اپنی بھی ذمہ داری ہے اور ہم بھی بہت مائنس ہے، اور جو بچے پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد جو ہے وہ ان کا رزلٹ جو ہے -A میں آ جاتا ہے، اور جو نہیں پڑھتے ان کا A1 گریڈ آ جاتا ہے، تو یہ والی جو خامی ہے اس کو ہمیں اپنا احتساب کرتے ہوئے ایک ایک ٹیچرز، ایک ایک پرنسپل، ایک ایک ایسوسیشن اگر اس پہ کام کرے گی تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص اپنے حصے کا اچھی طریقے سے کام کر سکے گا۔ اس کے علاوہ شاہجہ آپ کی طرف آتا ہوں کہ جس وقت ہم پروگرام سے پہلے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے بہت خوبصورت سا اشعار جو ہے علامہ اقبال والا جو پیش کیا، تو میں چاہوں گا کہ وہ اشعار اگر آپ سنائیں تو ہمیں بہت اچھا لگے گا۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، افلاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اچھا، نعرہ تکبیر کی بات ہے، ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ نے اشعار پڑھا، تو حالات جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حالات کے قدموں میں کبھی قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو تارا تو وہ زمین پر نہیں گرتا، ارے گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، اور دریا میں کبھی کوئی سمندر نہیں گرتا۔ تو میں کہوں گا کہ حالات کے حوالے سے کوئی ایسا وظائف کہ آدمی اپنے حالات کو کیسے بدلے، اگر وہ کاروباری حوالے سے ہو، چاہے پڑھنے کے حوالے سے ہو،
چاہے اٹھنے بیٹھنے کے حوالے سے، جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ اس طرح ہماری والدہ تو جو ہوتی تھی وہ نمازوں کے حوالے سے بہت ہمیں تاکید کرتی تھی، لیکن آج کے ماحول کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ اذان ہو گئی سو جاؤ اور اس کی توجہ نہیں، تو وہ حالات کو کیسے بدلا جائے، اس میں کیا وظیفہ ہوتا ہے آپ کے ذہن میں؟ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا مجھ سے. پہلی بات میں یہاں پر تھوڑی سی عرض کرنا چاہوں گی کہ آج کل جو ہمارے ٹیچرز ہیں تو ان کا جو ایک شاگرد کے ساتھ تعلق ہے نا وہ بہت کمزور ہو گیا ہے. وہ اس لیے کہ اگر میں جن مدارس میں جن جامعہ سے میں نے پڑھا ہے تو ہمارا اور ہمارے ٹیچرز کا بہت ہی گہرا تعلق تھا دل کا. اتنا تھا کہ ہم صبح ہونے کا انتظار کرتے تھے کہ مجھے جامعہ جانا ہے اور میں کب اپنی ٹیچرز کی زیارت کروں گی. تو مطلب ہمارے جو ٹیچرز تھے تو ہم جیسے کلاس میں جب انٹری ہوتی تھی ہماری انٹر ہوتے ہی تو وہ ہمارے چہرے سے پہچان لیتے تھے کہ آج ہمارا مطلب موڈ آف کیوں ہے، اداس کیوں ہے. مطلب ایک ایسا تعلق تھا کہ ہم چھپانے کے باوجود ہمارے ٹیچرز ہمیں پہچان لیتے تھے. تو آج وہ رشتہ کدھر چلا گیا؟ آج تو بچہ ڈرتا ہے ٹیچرز کے پاس جانے میں. کیوں؟ میرا الحمدللہ 25 سال سے میرا مدارس کی فیلڈ سے تعلق ہے. سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل کے 200 سے زائد مدارس کی میں انچارج رہ چکی ہوں. پوری کراچی میں الحمدللہ وزٹ پہ ہوتی تھی. تو ہم ایک ایسا پلیٹ فارم کیوں نہ تیار کریں کہ ہم اپنے جو بچے ہیں ان کی نفسیات کو پڑھیں. آپ یقین کریں اچھے علاقوں میں بھی ہمارے مدارس ہیں اور ہے نا تھوڑے کمزور علاقوں میں بھی ہمارے مدارس ہیں. تو مطلب بچے کو دیکھیں، اس کو سمجھیں، اس کی نفسیات کو پڑھیں. ایک بچی تھی، ایک چھوٹی سی میں بات عرض کروں گی. ٹیچرز کیا کہتے ہیں، سبق یاد نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا، اس پہ سختی سختی سختی. اس کی ریزن کو تو دیکھیں کہ وہ کیوں نہیں یاد کر رہا، آخر اس کے ساتھ ایسا کیا مسئلہ ہے. ایک بچی تھی وہ میرے پاس آتی تھی پڑھنے کے لیے تو سبق سنا کے اپنے ڈیسک پہ سر رکھ کے سو جاتی تھی. ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، تیسرے دن میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا ایک بات بتاؤ، آپ کلاس میں یہاں پر آتی ہو سبق سنا کے سو کیوں جاتی ہو؟ آپ پتہ ہے آپ کے سب کے دل ہل جائیں گے. اس کا جواب کیا تھا؟ اس نے کہا کہ میری امی فیکٹری میں کام کرتی ہیں اور ہم صبح ناشتہ کرتے ہیں، پھر ہمیں رات میں کھانا ملتا ہے. جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں سو جاتی ہوں کیونکہ پھر مجھے بھوک کا احساس نہیں ہوتا. تو مطلب اس چیز کی طرف بچہ کیا ہے، آخر وہ گھر سے کیا لے کر آ رہا ہے، اس چیز کو بھی تو توجہ دینے کی ضرورت ہے نا. بے شک. جی آپ کی طرف آتا کہ آج سوالات کا سلسلہ آپ نے بہت کم رکھا ہوا تھا. میں کچھ سوالات کرنا چاہ رہی ہوں. جی دیکھیے ہم نے جو ہے وہ پیرنٹس کے حوالے سے بھی بات کر لی اور علم کے حوالے سے بھی بات کر لی، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک سوال جو شاید بہت سے اسٹوڈنٹس کے دلوں میں ہے کہ آج کا پڑھا لکھا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جاب نہیں ہے، کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کی مطلب علم میں دل نہ لگنے کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آج کا پڑھا لکھا جو ایک اسٹوڈنٹ ہے اس کو جاب نہیں مل رہی، کام نہیں مل رہا. اچھا پڑھا ہوا ہے لیکن وہ کسی دکان پہ کام کر رہا ہے. بھائی اس کا پرابلم یہ ہے یا اس کو اس بات کا دکھ ہے کہ اس سے کم پڑھے لکھے جو اسٹوڈنٹ ہے وہ پرچی پہ جا کے کام کر رہے ہیں، اچھی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اچھی جاب ملی ہوئی ہے. اس کا دکھ یہ ہے کہ میں پڑھ لکھ کر آج شاپ پر ہوں اور مجھ سے کم پڑھے لکھے پرچی لے کر جو ہے وہ اچھی جاب اور اچھی سیٹ پہ ہیں. تو اس دکھ کا کون مداوع کرے گا، اس دکھ کا ذمہ دار کون ہے؟ میں آپ لوگوں سے سوال کرنا چاہوں گی. بات بہت اچھی کی آپ نے جی. اور فی زمانہ یہ تمام چیزیں ہمارے روزانہ سامنے آتی ہیں. بالکل. کلرک پیدا کرنے کے لیے بچوں کو ایجوکیشن نہیں دی جاتی. تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم بچوں سے کلر کی کروائیں گے. بہترین. دوسری جو بات آ جاتی ہے کہ پڑھا لکھا بچہ جو ہے وہ تو کسی دکاندار پر شاید سیلز مین لگا ہوا ہے یا شاید چھوٹے کے اس پر کام کر رہا ہے، لیکن جو جسے تعلیم اچھی حاصل نہیں کی ہے بالکل اوپر بیٹھے ہوئے وہ اور آتا جاتا بھی کچھ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ حکومت جو ہے جو اس وقت بہت ہی جو ہے وہ افسوس کے ساتھ ایک بات کہنی پڑے گی کہ مسلمان ملک میں رہتے ہیں ہم، اسلام کے نام پر ہمارا ملک آزاد ہوا ہے
لیکن میں بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات کہوں گی کہ اسلام میں جتنی چیزیں ہمیں چھوٹی چھوٹی سی ہیں جو ہمیں کرنے کو کہا گیا ان میں سے کوئی بھی ہمارے پیارے پاکستان میں موجود نہیں ہے. اور سب سے اچھی جو میں ایک بات جو کہوں گی وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں ہی جہنم میں ہیں. بالکل. بے شک. لیکن پاکستان اس وقت ایمانداری اور کرپشن میں سب سے اوپر نمبر ہے. اللہ اکبر. تو جہاں کرپشن ہوگی تو وہاں ہمارے بچے تو پھر ایسے ہی جو ہے اس پہ آ جائیں گے نا. اور مطلب ہمارے ایم آئی ایف سے جو ہم قرضہ لیتے ہیں تو مطلب وہ بھی تو سود ہی ہے نا. جی 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 جی. تو اس سے بھی ہمارا ملک جو ہے وہ پستی کی طرف جا رہا ہے. کچھ بہن باتیں کرنا چاہیے پھر اس کے بعد ہم کرتے ہیں. جی آپ کچھ فرمانا چاہ رہی تھیں. جیسے کہ آپ کہہ رہی ہیں نا کہ بچوں میں جو اب ایک مایوسی کی سی کیفیت ہے, ایگزیکٹلی مایوسی. تو مایوسی کی کیفیت کو دیکھیں اس طرح پہ ختم کیا جا سکتا ہے کہ ہم سب سے پہلے اداروں کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلائیں. گورنمنٹ لیول پہ اس کو سوچنا چاہیے کہ ہم جتنے پی ایچ ڈیز ڈاکٹر انجینئرز لا رہے ہیں تو ان کے لیے جابس کا ایک اچھا اپرچونٹی ایک ہونا چاہیے. آج کل جو بھی بچے ہمارے ہیں وہ فوری طور پہ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جی مجھے ڈگری کمپلیٹ کرنی ہے اور اس سے پہلے ہی وہ باہر جانے کے لیے پر تول رہے ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ کو اس لیول پہ سوچنا چاہیے. اور آپ نے بھی سن رکھا ہوگا یا پڑھ رکھا ہوگا کہ پچھلے سال میرے خیال میں 7 لاکھ کے قریب لوگ ایسے ہیں جنہوں نے باہر موو کیا ہے. بالکل. اور حالات ایسے ہیں کہ اب جیسے تیسے ملک سے باہر نکلنا اس صورت کی وجہ سے کئی ملک میں ہمارے ویزے بھی اب جو ہیں وہ بند کر دیے گئے. تو یہ حال ہے اب. آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں بچوں کی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ جو بچوں کے اندر تعلیم کا رجحان کم ہو رہا ہے نا اس کی وجوہات بہت ساری ہیں. میں جس جگہ سے بلانگ کرتی ہوں یا جہاں میرا اسکول ہے وہاں میں یہ دیکھتی ہوں کہ مڈل کلاس فیملیز اور لوور مڈل کلاس ہیں. بچے اسکول آنے کے بجائے ان کا فوکس ہے کہ وہ جاب کر لیں, اسپیشلی میٹرک کے اسٹوڈنٹ. کوئی کہیں ہوٹل میں جاب کر رہا ہے, کوئی کال سینٹر پر ہے. تو یہ بچے ابھی سے جن کو اپنا فیوچر گول اچیو کرنے کا سوچنا چاہیے وہ ابھی فیملیز کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. مجبوری. میں صرف 5 منٹ 2 منٹ دوں گا آپ لوگوں کے. پہلی بات آپ تینوں بہنوں نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں اور ساری بات بہت فائدے مند رہی. اصل بات دیکھیں کہ آج کسی بھی پڑھے لکھے بچے سے کسی بھی طبقے کے بچے سے پوچھیں کہ بیٹا کیا بننا چاہتے ہو تو وہ آپ سے کہے گا میں بزنس میں بننا چاہتا ہوں, میں انجینئر ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں, یا میں کاروباری کرنا چاہتا ہوں, میں پیسہ آنا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما بعثت معلما, مجھے اللہ نے استاد بنا کر بھیجا. آج کوئی یہ نہیں کہتا کہ مجھے استاد بننا ہے, مجھے بھی تو پڑھانا ہے. کیوں؟ کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں جو سپرلیٹو ڈگری وہ ہے پیسہ. آج ہمارے معاشرے میں جو سپرلیٹو ڈگری استاد نہیں رہا. آج ہمارے معاشرے میں یہ نہیں کہ استاد کی دعائیں لے لو, وہ کہتے نہیں بھائی استاد سے چھوڑو کسی سے ڈالر لے لو جا صورتحال ہے. اب اس کا حل کیا ہے یہ بتانا چاہتا ہوں میں. پھر آپ سے کہوں میرا آج جو کراچی کا بچہ ہو یا پاکستان کا بچہ ہو وہ کیوں نالا ہے, 14 سال نکالے, 14 سال جب گزارے, میٹرک میں جو میڈک کاٹا وہ میڈک 14 سال کے بعد کام نہ آیا اور وہ فوڈ پانڈا میں جا کر کیا کر رہا ہے, جاب کر رہا ہے. وہ بچہ جو ڈیلیوری بوائے کرا 14 سال اس نے گزارے, فیسیں بھری, لائن لگائی, اس سے دل سے پوچھیں کہ ہوتا کیا ہے. ہمیں واقعی یہ بات ہے کہ میں نہیں کہہ رہا کہ استادوں کا قصور ہے, نہیں, استادوں نے پوری ہیلپ کی, آپ جس اسٹوڈنٹ بڑا کام کیا, لیکن ہو کیا رہا ہے. وجہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتانا چاہا کہ وہ بچہ جو 14 سال گزارے, اب آپ اس سے پوچھیں کہ وہ اپنے بچوں کو کیا پڑھانا چاہے گا, وہ کیا کہے گا, میں نے اپنی 14 سال کی زندگی میں اپنے بچے کی زندگی پر بات کروں, نہیں, کبھی نہیں کروں گا. یہی بات آج کا نوجوان کہہ رہا ہے. صرف بدلنا کیا ہوگا, آپ جو فرما رہے ہیں بالکل وہ اپنے اس ٹائم پہ جاب جو کر رہے ہیں نہیں کرنی چاہیے. لیکن آج جو معاشرہ ہے نا, پہلے 2 والدین 10 بچوں کو پالتے تھے, آج 10 بچے 2 والدین کو نہیں پالتے. آج آپ ہی کے سامنے آپ کو میں دکھاتا ہوں, وہ جا کے دیکھ کے آتے ہیں عیدی خانے میں, جاؤ اولڈ ایج ہوم میں رکھو. میں جانتا ہوں کیونکہ میں روزانہ 10 چینل میں بیٹھ رہا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ کیسے کیسے معاملات. وجہ کیا ہے کہ آج ان بچوں کو امپاورمنٹ کیسے کریں. میری بیٹی جس نے ابھی ایک کھانا بنایا, اگر یہ جب اس کو فیس دینے کی باری آئے تو یہ کہاں دیکھے گی,
ابو کی طرف بالکل یا بھائی کی طرف. لیکن اگر یہ امپاورمنٹ ہو, جب یہ خود مختار ہو کمانے میں, تو یہ نہیں کہ امی جان یہ لیجیے فیس جائیے بھر کے آئیے, یہ لیجیے جہیز جائیے بھر کر آئیے, تو کیسا لگے گا؟ یہ کیسے ہوگا؟ میں پھر کما رہا ہوں, ہمارا ملک خامہ خلی کا غریب ہے, کلیئر بتا رہا ہوں. آج حلال پیسہ کمانا مشکل نہیں ہے, صرف آپ کا اصل یہ کہ آپ نے اپنے سکلز کو لوگوں کو دکھانا ہوگا, بالکل آپ نے رستہ چننا ہوگا, تب جا کے آپ کامیاب ہوں گے. حضرت وقت بالکل ختم, اختتام جماعت کی طرف سب مہمانوں کو بہت شکریہ. علامہ صاحب دعا. اللہم آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین والمؤمنات. اے اللہ, اے رحیم رب, اے کریم رب, میری یہ بہنیں جس طریقے سے یا اللہ علم نافع بانٹ رہی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں یا اللہ ان کے اعمال میں کامیابی عطا فرما. اللہ تعالیٰ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, اے مالک تو ہم سے راضی ہو جا, اے مالک تو ہم سے راضی ہو جا, اے مالک تو ہم سے راضی ہو جا. دعا فرمائے ہمارے مستقیم بھائی کے لیے, یا اللہ انہیں شہادت کا درجہ عطا فرما. حافظ مستقیم خان مستقیم, یا اللہ تیرے پیارے محبوب کے یا اللہ ثنا خان عاشق رسول تھے, یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے میرے مالک, اے میرے پروردگار, جہاں جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں یا اللہ انہیں وہ علم حاصل کرنے کی توفیق فرما جس سے تو راضی ہو جائے, تیرا حبیب راضی ہو جائے. یا اللہ تو ہم پہ رحمت نازل فرما, کرم نازل فرما. یا اللہ یہ رمضان کا پہلا عشرہ ختم ہو گیا میرے مالک, یا اللہ مغفرت کا عشرہ شروع ہو گیا ہے میرے مالک, ہمیں اس مغفرت کے عشرے میں اپنے گناہوں کو بخشوانے والا بنا دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے, یا اللہ ہماری خطاؤں کو بخش دے, یا اللہ تو رحم فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.